خوفناک ہنگامہ۔ محکمہ سراغ رسانی کی عمارت کے کلاک ٹاور نے 9 بجائے اور رات کا سناٹا کچھ اور گہرا ہو گیا۔ وسط دسمبر کی ایک تاریک اور انتہائی سرد رات تھی۔ قہر کی وجہ سے ستارے بھی مدھم نظر آ رہے تھے۔ سردی کی شدت میدانی علاقے میں بھی یخ بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ ابھی 9 ہی بجے تھے لیکن سناٹے کا یہ عالم تھا جیسے کافی رات گزر گئی ہو۔ اگر کبھی سڑک پر ایک آدھا کار گزر جاتی تو سکوت کچھ اس طرح ٹوٹتا جیسے کسی مریض نے کرراہ کر کروٹ بدلی ہو اور پھر بے خبر ہو گیا ہو۔ محکمہ سراغ رسانی کے آپریشن روم میں تقریباً تمام مقامی CID انسپکٹر موجود تھے۔ ان میں رات کی ڈیوٹی والے بھی تھے اور دن کی ڈیوٹی والے بھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے انہیں ایک خاص مقصد کے تحت اس وقت یہاں اکٹھا کیا تھا اور خود موجود نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ کئی راتوں سے ٹرانسمیٹر پر کچھ عجیب و غریب آوازیں سنی جا رہی تھیں۔ افسران بالا کا خیال تھا کہ وہ کوئی خاص قسم کی اشاراتی زبان تھی اور کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ آپریٹر اسے پچھلے 2 راتوں سے برابر ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کی ایک ایک کاپی محکمے کے سارے انسپکٹروں کے پاس پہنچا دی گئی تھی، لیکن کوئی ابھی تک اس کا مفہوم نہیں پیدا کر سکا تھا۔ آخر افسران بالا نے تھک ہار کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ سب آج رات کو بذات خود آپریشن روم میں موجود رہیں۔ یہ آوازیں ٹھیک 10 بجے رات کو ٹرانسمیٹر پر سنائی دیتی تھیں۔ آپریٹر کا بیان تھا کہ اس معمول میں ابھی تک فرق نہیں آیا تھا۔ ایشیا کا عظیم سراغ رساں فریدی سب سے الگ تھلگ بیٹھا آپریٹر کی رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ سیاہ السٹر میں جس کے کالر کانوں تک کھڑے ہوئے تھے اس کا خوبصورت چہرہ بڑا حسین لگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں اور ہونٹ قدرے سکڑ گئے تھے۔ ہم لوگ تو محض جھک مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے کانوں میں انسپکٹر آصف کی آواز گونجی جو ابھی ابھی آیا تھا۔ دروازے پر کھڑا پرتمسخر انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسرے انسپکٹر ہنسنے لگے، لیکن نہ جانے کیوں ان کے کہکے فریدی کی ہلکی سی مسکراہٹ کے آگے بے جان معلوم ہو رہے تھے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں تھی۔ فریدی کے سارے ساتھی اس کی دولت، شہرت اور مقبولیت کی بنا پر اس سے جلنے لگے تھے اور موقع بے موقع اس پر طنز کرنے اور پھپتیاں کسنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس کے ساتھ کے سبھی انسپکٹر مومر اور بزم خود جہاں دیدہ اور تجربے کار تھے، لہٰذا وہ اپنے مقابلے میں ایک نوجوان انسپکٹر کو آگے بڑھتے کس طرح دیکھ سکتے تھے۔ انسپکٹر آصف ان سب کا پیش رو تھا اور وہ تھا بھی ان سب سے سینئر، لیکن کارکردگی میں کسی رنگوٹ سے بھی بدتر تھا۔ فریدی عموماً اس کی باتوں کو ہنس کر ٹال دینے کا عادی تھا۔ آصف چونکہ اس سے عمر میں بہت بڑا تھا اس لیے وہ اس کا احترام کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی خود اسی کی چھیڑ چھاڑ فریدی کو بے تکلفی پر آمادہ کر دیتی تھی۔ اس لیے میں آپ سب سے کافی فاصلے پر بیٹھا ہوں۔ بچوں کا ہم لوگوں میں کام ہی کیا؟ آصف نے کہا اور اپنا اوور کوٹ اتارنے لگا۔ فریدی اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آصف نے جیب سے رومال نکالا اور ناک پر رکھ کر 2-3 کریا آوازیں نکالنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آصف چچا، انسپکٹر سنگھ بولا، اب تمہارا بڑھاپا ہے، بچے ہی انگلی پکڑ کر تمہیں چلائیں گے۔ انسپکٹر سنگھ بھی ایک نوجوان آدمی تھا۔ فریدی سے اس کے گہرے تعلقات تھے، اس لیے وہ بھی انہی چند انسپکٹروں میں سے تھا جو اپنی عمر اور کارکردگی کی وجہ سے پرانے انسپکٹروں کی طعن و تشویق کا شکار رہتے تھے۔ ہمارے سامنے کے شیر خوار ہو، آصف گردن اکڑ کر بولا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ اور یہی شیر خوار کچھ دنوں کے بعد DSP اور SP ہو جائیں گے، لیفٹیننٹ سعید نے کہا۔ لیفٹیننٹ سعید ملٹری کی سیکرٹ سروس سے مرکزی CID میں آیا تھا اور اس کا شمار بھی محکمے کے نوجوان انسپکٹروں میں ہوتا تھا۔ نوجوانی کے خواب کافی حسین ہوتے ہیں، انسپکٹر آصف مسکرا کر بولا۔ ابھی سے ترقی کے چکر میں پڑ کر ان خوبصورت دنوں اور سحر انگیز راتوں کو برباد نہ کرو۔ جاؤ میرے بچوں، یہ سرد رات اس لیے نہیں ہے کہ تم یہاں سر کھپاؤ۔ پھر کہاں جائیں؟ فریدی نے معصومیت سے پوچھا۔ تم تو بیکار ہی پوچھ رہے ہو، آصف نے طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ سنا ہے تمہیں عورتوں کے قریب پہنچ کر چکر آنے لگتے ہیں؟ اس پر ایک کہکا پڑا۔ فریدی کے ہونٹوں پر اب بھی وہی خود اعتمادی کی مسکراہٹ تھی۔ چکر محض اس خیال سے آتے ہیں کہ آخر انہیں بوڑھے کس طرح سنبھالتے ہوں گے، اس نے کہا، خصوصاً وہ بوڑھے جن سے پسکندہ عورتیں بھی نہیں سنبھالی جاتیں۔ آصف چونک کر فریدی کو گھورنے لگا اور فریدی نے ایک شگاف کہکا لگایا۔ ایک بے تکی بات کہہ کر اس طرح کہکا لگانا بے وقوفی کی علامت ہے، آصف بھننا کر بولا۔ میں دراصل یہ عرض کر رہا تھا، فریدی نے مسکرا کر کہا،
جب بوڑھوں سے رقص گاہوں کو پناہ ملے گی تو ہم نوجوان بھی اس کے متعلق کچھ سوچ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ آصف پھر اسے گھورنے لگا۔ کیا آپ کچھ دیر قبل ہوٹل ڈی فرانس میں ایک پستہ قد عورت کے ساتھ نہیں ناچ رہے تھے؟ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا کمینہ پن ہے، آصف جھلا کر بولا۔ خیر، اس کمینے پن میں تو ہم سب سرکاری طور پر مبتلا ہیں، فریدی نے کہکا لگایا۔ مسٹر آپریٹر اس بات کے شاہد ہیں کہ میں 5 بجے سے اسی کمرے میں موجود ہوں۔ تب تم نے کسی سے سنا ہوگا۔ مسٹر آپریٹر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کوئی اس وقت سے میری کرسی کے قریب بھی نہیں آیا۔ آپریٹر نے فریدی کی تائید کی۔ کیوں استاد آصف؟ انسپکٹر بزجی نے کہکا لگایا۔ ہم تمہیں قطعی گھریلو آدمی سمجھتے تھے۔ جھوٹ ہے، بکواس ہے، آصف نے جھلا کر کہا اور فریدی کو گھورنے لگا۔ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ 3 راؤنڈ ناچے تھے۔ آصف نے بھوکلا کر اپنے کوٹ کی اوپری جیب پر نظر ڈالی۔ ایک خوش رنگ رومال کا کونا اوپر نکلا ہوا تھا جسے اس نے جلدی سے اندر کر لیا۔ اوہ، اس رومال کی بنا پر تم ایسا کہہ رہے ہو؟ آصف نے منہ سکوڑ کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کا ہو۔ نہیں جناب، یہ قطعی آپ کا ہے، فریدی نے خود اعتمادی کے ساتھ کہا۔ اور یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں آج پہلی بار ہوٹل ڈی فرانس کے رقص میں شرکت کی تھی۔ بالکل بکواس ہے۔ اگر یہ رومال کسی اور کا ہوتا تو اسے اس کے صحیح مصرف میں لایا ہوتا۔ صحیح مصرف؟ انسپکٹر بزجی نے فریدی کو ٹوکا۔ جی ہاں، یہ رومال ہوٹل ڈی فرانس والوں کا ایک احمقانہ جدت ہے۔ اگر آپ 3 راؤنڈ کی ٹکٹ خریدیں تو آپ کو ٹکٹوں کے ساتھ ایک قسم کا ایک رومال بھی ملے گا جو قطعی اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی اونچے مزاج کے آدمی کے استعمال میں رہ سکے۔ پھر اگر یہ رومال واپس کر دیا جائے تو 1 راؤنڈ کا ٹکٹ مفت مل جاتا ہے۔ صرف اناڑی ہی اسے استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں، ورنہ جاننے والے اسے واپس کر کے 1 راؤنڈ مفت ناچ لیتے ہیں۔ تم میری توہین کر رہے ہو، آصف گرجا۔ فریدی نے پھر کہکا لگایا۔ اس کے نوجوان ساتھی بھی دل کھول کر ہنس رہے تھے، اور اس وقت وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے جو ان سے پرخاش رکھتے تھے۔ آصف نے جب کوئی صورت بچاؤ کی نہ دیکھی تو وہ خود بھی ہنسنے لگا۔ خیر خیر، آصف نے بلند آواز میں کہا، میری جیب میں یہ رومال دیکھ کر کوئی بھی واقف کار اتنی باتیں بتا سکتا ہے، لیکن شاید وہ یہ نہ بتا سکتا ہو کہ آپ کی ہم رقص پستہ قد تھی۔ انسپکٹر سنگھ بولا۔ یہ غلط ہے، آصف نے بگڑ کر کہا۔ قطعی صحیح ہے، فریدی خود اعتمادی کے ساتھ بولا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ ایک بار ناچتے ناچتے بری طرح لڑکھڑا بھی گئے تھے، مگر گرے نہیں۔ ہاں تو جناب، سوئنگ لینے سے پہلے آپ اپنی طاقت اور عورت کے وزن کا اندازہ ضرور لگا لیے کیجیے۔ آصف منہ پھاڑے فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم غلط کہتے ہو، تم وہاں نہیں تھے، وہ آہستہ سے بولا۔ مسٹر آپریٹر، فریدی نے آپریٹر کو مخاطب کیا، یہ حقیقت ہے کہ مسٹر فریدی 5 بجے سے یہیں اسی کمرے میں موجود ہے۔ شاید ایک بار اپنا السٹر پہننے کے لیے گئے تھے، آپریٹر نے کہا۔ تب کسی اور نے اطلاع دی ہوگی، آصف نے کہا۔ کسی نے بھی نہیں، یقین کیجیے، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ تب تم آدمی نہیں ہو، بھوت ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو۔ فریدی کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک پیدا ہو گئی اور وہ سگار سلگانے لگا۔ مگر یار، تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا کہ عورت پستہ قد تھی؟ لیفٹیننٹ سعید نے پوچھا۔ چھوڑو بھی، کہاں کی باتیں لے بیٹھے، انسپکٹر آصف نے اکتا کر کہا۔ واہ چچا، انسپکٹر سنگھ نے کہکا لگایا، ذرا بچوں کو بھی تو لطف اندوز ہونے دیجیے۔ فریدی شرارت آمیز نظروں سے آصف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب کسی شریف آدمی کے سینے پر، اس نے مسکرا کر کہا، لپسٹک کا دھبہ دکھائی دے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ عورت پستہ قد تھی۔ اگر کاندھے پر یہی دھبہ دکھائی دے تو عورت ہر حال میں دراز قد سمجھی جائے گی، لیکن یہ دھبے عموماً بے ساختگی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ناچتے ناچتے دونوں لڑکھڑا جائیں اور گرنے کے خوف کی وجہ سے لپسٹک کی تہ بگڑنے کا دھیان نہ رہ جائے۔ آصف نے بھوکلا کر اپنے سینے پر نظر ڈالی۔ سفید قمیص پر ایک واضح قسم کا دھبہ موجود تھا۔ انسپکٹروں نے کہکے لگائے اور وہ جھلاہٹ میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کہکے اور تیز ہو گئے۔ کون جانے یہ حضرات اسے لے کر گر ہی پڑے ہوں، انسپکٹر بزجی ہنستا ہوا بولا۔ نہیں، فریدی نے کہا، اگر ایسا ہوا ہوتا تو وہ دھبہ پھیل جاتا۔ آصف صاحب گرتے گرتے سنبھل گئے تھے۔ مگر یار، تم نے پکڑا خوب، لیفٹیننٹ سعید بولا۔ اپنا جواب نہیں رکھتے۔ فریدی بجھا ہوا سگار سلگانے لگا۔ اتنے میں کینٹین کا بیرا کافی لے کر آیا۔ اسی کے پیچھے پیچھے انسپکٹر آصف بھی داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی غصے کے آثار تھے۔ ایک بار پھر آپریشن روم کہکوں سے گونج اٹھا۔
آصف ہونٹ سکیڑے ہوئے ایک پیالی میں کافی انڈیل رہا تھا۔ میرے خیال سے تو اس وقت ٹھنڈا پانی زیادہ مناسب رہے گا، لیفٹیننٹ سعید مسکرا کر بولا۔ تم بدتمیز ہو، آصف اس کی طرف پلٹ پڑا۔ شٹ اپ! لیفٹیننٹ سعید پیر پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ آصف پیالی رکھ کر اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ فریدی اٹھ کر ان کے درمیان آ گیا۔ سعید، مذاق کو مذاق ہی میں رہنے دو، وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میں نے اسے مذاق کی حدود سے نہیں نکالا، سعید آصف کو گھورتا ہوا بولا۔ خیر چھوڑو، فضولیات میں کیا رکھا ہے، فریدی نے کہا اور اسے دوسری طرف دھکیل لے گیا۔ پھر وہ سب خاموشی سے کافی پیتے رہے۔ آصف اور سعید اب تک ایک دوسرے کو گھورے جا رہے تھے۔ دفعتاً ٹرانسمیٹر کے ریسیونگ سیٹ کی آواز بلند ہو گئی۔ ٹک ٹکل ٹاک! وہ سب چونک پڑے۔ ریسیونگ سیٹ سے آوازیں آتی رہیں۔ رف ٹکل ٹٹ لیٹ ٹکل ٹاک اولیو ہاورڈ ٹکل ٹیپ ٹیپ رافٹ سیسل براؤن ڈفٹی لاک لاک ٹاف۔ بولنے والے لہجے کے اعتبار سے دیسی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ وہ سب غور سے سنتے رہے۔ رک رک کر روفئی ٹکل ٹاک پلیف ہاف ٹکل ٹکل۔ ارے باپ! یہ چیخ کیسی؟ فریدی اچھل کر بولا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ٹکل ٹکل کے فوراً بعد ایک چیخ سنائی دی تھی، اور یہ چیخ قطعی دیسی تھی۔ چیخنے والا اردو میں چیخا تھا۔ پھر ہلکی ہلکی گھڑگھڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ ٹکل ٹکل اور دوسری آوازیں بھی سنائی جاتی رہیں، جن کے پس منظر میں گھڑگھڑاہٹ برابر جاری تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے ہونٹ سل گئے ہوں۔ سب سے پہلے فریدی ہی بولا۔ میرے خیال سے یہ جس ٹرانسمیٹر کی آوازیں ہیں وہ کسی کار میں فٹ ہے۔ وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مگر یہ چیخ کیسی تھی؟ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، سعید اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ یہ گڑگڑاہٹ کسی کار ہی کی تھی، لیکن یہ چیخ، فریدی پرخیال انداز میں بولا، یہ کسی غیر ملکی کی نہیں تھی۔ تمہیں دھوکہ ہوا ہے، انسپکٹر بسجی نے کہا۔ وہ چیخ نہیں تھی۔ آپریٹر ریکارڈ کر لیا ہے؟ فریدی نے آپریٹر سے پوچھا۔ جی ہاں۔ سناؤ۔ تھوڑی دیر بعد آپریٹر نے ریکارڈ سنایا۔ چیخ موجود تھی۔ ارے باپ! صاف سنائی دیا۔ آخر یہ ہے کیا بلا؟ انسپکٹر سنگھ نے کہا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ فریدی نیا سگار سوگا رہا تھا۔ اس میں 2 نام بھی لیے گئے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد بولا۔ اولیو ہاورڈ اور سیسل براؤن۔ یہ لپسٹک کے دھبوں پر نظر رکھنے والوں کے بس کا روگ نہیں معلوم ہوتا، آصف نے مسکرا کر کہا۔ فریدی جواباً مسکرا کر رہ گیا۔ اس بار تو وہی تیر ماریں گے جن سے عورتیں نہیں سنبھلتیں، سعید نے کہکا لگایا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں، آصف تلخ لہجے میں بولا۔ میں خود چھچورے آدمیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ منہ میں لگام دو، آصف کھڑا ہو گیا۔ یار تم لوگ باز نہیں آؤ گے، فریدی نے کہا اور سعید کو کھینچتا ہوا باہر لایا۔ تم دخل مت دیا کرو، سعید ہانپتا ہوا بولا۔ اس کے کیڑے جھاڑ نہیں پڑیں گے۔ چلو آؤ، تھوڑی تفریح ہو جائے، تم نے ابھی کھانا نہ کھایا ہوگا۔ فریدی کی کیڈیلیک کولتار کی چکنی سڑک پر پھسل رہی تھی، اور اس کا ذہن ان آوازوں سے زیادہ اس چیخ میں الجھا ہوا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے ناحق اتنی بھیڑ اکٹھی کی تھی، سعید بولا۔ کیوں؟ اس قسم کے اشارے تو اپنے یہاں ملٹری ہی میں رائج ہیں، اور نہ ہی مرکز CID میں۔ یہ تو ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بیچارے انگلیوں کے نشانات کے ماہر ہیں، مگر یار وہ چیخ، فریدی نے دھیرے سے کہا۔ وہ اور زیادہ حیرت انگیز تھی۔ چیخ کے ساتھ ہی کچھ دیر کے لیے وہ آوازیں بند ہو گئی تھیں، اور پھر گڑگڑاہٹ سنائی دی تھی، فریدی نے کہا، اور ان آوازوں کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا تھا۔ تم کسی خاص نتیجے پر پہنچے ہو؟ سعید نے پوچھا۔ فی الحال اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی ایسے ٹرانسمیٹر کی آوازیں تھیں جو کسی کار میں فٹ ہے۔ سعید کچھ نہ بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک سگریٹ کے ہلکی ہلکی کش لیتا رہا، پھر کہنے لگا۔ ارے وہ مجھے تقریباً زبانی یاد ہے، فریدی بولا، لیکن یہ اشارے میرے لیے قطعی نئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں بعض پارٹیوں نے نئے اشارے اختراع کیے تھے، ان میں سے کچھ مجھے بھی معلوم ہیں، لیکن یہ ان میں سے نہیں تھے۔ کیڈیلاک میں پول ہوٹل کے سامنے رک گئی، اور وہ دونوں اتر کر اندر چلے گئے۔ ایک حسین اور خوشگلو رقاصہ اسٹیج پر رقص کر رہی تھی، لیکن فریدی کا ذہن ان آوازوں میں الجھا ہوا تھا۔ سردی شباب پر تھی، شاہراہیں سنسان ہو چکی تھیں، خصوصاً شہر کے باہر تو قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آدھی رات کے ستارے نندائی سی آنکھوں سے اپنی نیچے پھیلی ہوئی بے کراں خلاؤں میں گھور رہے تھے۔
کرائم رپورٹر انور نے بے خبری میں کروٹ لی اور سڑک کے نیچے لڑک آیا۔ اس کے چاروں طرف سائے سائے کرتا ہوا جنگل بکھرا ہوا تھا اور سر پر سیاہ اور ٹھنڈی رات اپنے تاریک بازو پھیلائے منڈلا رہی تھی۔ دفتن وہ کرا کر اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ اپنے سر کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ زخم سے بہے ہوئے خون کے منجمد لخنے بالوں میں پھیلنے لگے تھے۔ وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کا یہ فعل قطعی مشینی رہا ہو۔ ناقاہت ضرور محسوس ہو رہی تھی اور رات کی تاریکی اسے معمول سے زیادہ گہری نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے اعضاء میں چستی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی چھوٹی سی ٹارچ بدستور موجود تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اسے استعمال کرنے کی بجائے اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں پر زور دینے لگا۔ سناٹے کا تسلسل بدستور قائم تھا۔ انور ایک درخت کے تنے کی آڑ میں کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح کھڑا رہا، پھر جیب سے رومال نکال کر زخم پر باندھتا ہوا مغربی نشیب میں اترنے لگا۔ جھاڑیوں کی سرسراہٹ سناٹے میں پھیل رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ پھر رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کی آہٹ کا منتظر ہو۔ پھر اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور جھاڑیوں میں روشنی ڈالنے لگا۔ اس کی موٹر سائیکل جوں کی توں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر کی طرف واپس جا رہا تھا۔ سردی اتنی شدید، اس پر سے طوفانی رفتار سے دوڑنے والی موٹر سائیکل پر ہوا کے تماچے۔ انور کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے زخم پر برف کے ہتھوڑے پڑ رہے ہوں۔ اس موسم میں شاید درد بھی منجمد ہو گیا تھا۔ زخم کی جگہ پر ایک بڑا سا دکھتا ہوا پتھر معلوم ہو رہا تھا اور سر اتنا بھاری لگ رہا تھا جیسے ذرا سی بے احتیاطی اسے گردن سے نیچے لڑکا دے گی۔ شہر کی سنسان مگر روشن راہوں سے گزرتے وقت وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں موٹر سائیکل فٹ پاتھ ہی پر نہ چڑھ جائے۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ آخر کار اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے موٹر سائیکل روک دی۔ کچھ دور کھڑا ہوا سنتری چونک پڑا۔ وہ اسے شک آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انور ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھا، اس نے آواز دی، کون ہے؟ انور رک گیا۔ سنتری اپنے جوتوں کی آواز سے سناٹے میں گونج پیدا کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے؟ فون کروں گا صاحب۔ جانتے ہو کیا وقت ہے؟ سنتری نے پوچھا۔ 2 بج رہے ہیں، انور نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر سنتری کی تیز نظریں انور کو ٹٹولنے لگیں۔ انور کو خیال آیا کہ بھوت تو کبھی کا بند ہو چکا ہوگا۔ اوہ، مجھے دھیان نہیں تھا۔ انور موٹر سائیکل کی طرف پلٹ پڑا۔ ٹھہرو، سنتری نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ پھر انور کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کہیں دنگا فساد کیا ہے؟ اس کی نظریں چوٹ پر بندھے ہوئے رومال کی طرف اڑ گئیں جس پر خون کا بڑا سا دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں، گر گیا تھا۔ کہاں؟ انور جھنجھلا گیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے سے باز نہ آتا، لیکن اس وقت جب کہ ایک قدم اٹھانا بھی دشوار معلوم ہو رہا تھا، خون کا گھونٹ پی کر ہی رہ جانا پڑا۔ فون کرنا ضروری ہے، میں اس حالت میں گھر تک نہیں پہنچ سکتا، اس نے کہا۔ سنتری چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طرف اشارہ کر کے بولا، تھانے سے کر لو۔ اوہ، انور کے جسم میں پھر سے توانائی آ گئی۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ قریبی تھانہ بھی ہے۔ اچھا دوست، انور نے مسکرا کر کہا، ذرا یہ موٹر سائیکل دیکھنا، تھانے والے مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بھی سنتری کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ تھانے کا انچارج انور کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر مسکرایا۔ کہیے قبلہ، خیریت تو ہے؟ میں ذرا فون کروں گا۔ اس نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ انور نے ڈائل پر انگلی رکھی اور پھر پلٹ کر انچارج کی طرف دیکھنے لگا جو معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یہ چوٹ کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ گر گیا تھا، انور نے کہا اور نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، فریدی صاحب ہیں؟ اوہ، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں انور بول رہا ہوں، ولیج گنج کے تھانے سے۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ تک پہنچ سکوں۔ فوراً آئیے۔ انور ریسیور رکھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ انچارج اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ کیا انسپکٹر فریدی صاحب کو فون کیا ہے؟ انور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب تو کوئی خاص ہی بات ہوگی، انچارج سر ہلا کر مسکراتا ہوا بولا۔ انور جواب دینے کی بجائے سگریٹ سلگانے لگا۔ یقیناً کسی سے لڑ کر آ رہے ہو، انچارج نے کہا۔ پتہ نہیں آپ لوگ مجھے بیل کیوں سمجھتے ہیں؟ انور کے لہجے میں تلخی تھی۔
इंचार्ज थोड़ी देर तक उसे पुरतमस्खुर अंदाज में देखता रहा, फिर एक तरफ मुड़कर ऊँघने लगा। अनवर अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद संतरी अनवर की मोटरसाइकिल धकेलता हुआ थाने में ले आया। उसे गालिबन ये शुबा हुआ था कि वो कोई मुजरिम था, जो उससे अपना पीछे छुड़ाने के लिए मोटरसाइकिल उसकी हिफाजत में देकर खुद कहीं फरार हो गया। अनवर को इंचार्ज के करीब बैठा देखकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। साहब, आपकी मोटरसाइकिल बरामदे में रखिए, उसने अनवर से कहा और वापस चला गया। इंचार्ज एक लम्हे के लिए चौंक कर फिर ऊँघने लगा। 2:30 बजे इंस्पेक्टर फरीदी थाने में दाखिल हुआ। इंचार्ज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर खड़ा हो गया। बड़ी देर से पूछ रहा हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा, मगर इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। फरीदी ने अनवर के सर पर बंधे हुए रुमाल को बगौर देखा, फिर इंचार्ज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने सर को जंबिश दी। आओ चलें, उसने अनवर से कहा। मोटरसाइकिल यहीं रहने दो। इंचार्ज ने अर्दली को आवाज़ दी। मोटरसाइकिल अंदर रख दो, उसने अर्दली से कहा। फरीदी की कैडोलॉग सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। तो तुम उस कार के पीछे लगे हुए थे, फरीदी ने कहा। अनवर बेसाख्ता उछल पड़ा। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर फरीदी को घूर रहा था। फरीदी ने हल्का सा केका लगाया। आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी, फरीदी बोला। और उस पर भी आपने मुझे वहाँ पड़ा रहने दिया, अनवर ने नाखुशगवार लहजे में कहा। तुम गलत समझे, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम थे कहाँ। फिर मैंने तुम्हारी चीख ट्रांसमीटर पर सुनी थी और तुम्हारा लहजा साफ पहचाना था। अनवर खामोश हो गया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि वो कार थी? वो आसानी से मालूम हो गया था। तुम्हारी चीख के फ़ौरन बाद ही कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी थी, और कार के इंजन की आवाज़ के साथ ही काफ़ी देर तक वो इशारे भी सुने जाते रहे थे। मैं कई दिनों से उस कार के पीछे लगा हुआ हूँ। फरीदी पुरख्याल अंदाज में बोला। उसके मुताल्लिक कुछ अंदाज़ा भी लगाया? इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ कि वो किसी गैर मुल्क के जासूस हैं। उनमें किसी की शक्ल भी देखी है? नहीं, उसमें कामयाब नहीं हो सका। कार का नंबर? अंधेरा था। खैर, फरीदी ने तवील सांस लेकर कहा, इत्मीनान से बातें करेंगे। घर पहुंचकर फरीदी ने अनवर के जख्म की ड्रेसिंग की और थोड़ी देर तक उसके चेहरे पर नज़रें जमाए रहा। ब्रांडी दूं? उसने पूछा। आप जानते हैं कि मैं नहीं पीता, और मैं तुम्हारी असूल परस्ती की कदर करता हूँ, फरीदी मुस्कुराकर बोला। बहरहाल सर्दी शदीद है, ठहरो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। आप? हाँ, रात को मैं किसी नौकर को जगाना पसंद नहीं करता। फरीदी ने हीटर लाकर उस पर कॉफ़ी के लिए पानी रख दिया। हाँ, अब कह चलो। आज से 4 दिन कबल मैं रात को तार जाम से आ रहा था। रास्ते में मैंने उस कार को देखा और उसे नज़रअंदाज करके शहर वापस आ गया। दूसरी रात फिर यही वाक़या पेश आया। कार ठीक उसी मुकाम पर दिखाई दी, लेकिन मैं जल्दी में था, और उस रात भी मैंने उसे कोई अहमियत ना दी। तार जाम में मैंने थोड़ा सा बिजनेस भी शुरू किया है। यही वजह है कि अक्सर रात गए तक मुझे वहाँ ठहरना पड़ता है। बहरहाल, तीसरी बार उस कार को वहाँ देखकर मुझे उसे अहमियत देनी ही पड़ी। लिहाजा आज मैं तार जाम जाने की बजाय शरशाम ही से वहाँ छुप गया था। अनवर सिगरेट सुलगाने के लिए रुक गया। फरीदी की नज़रें हीटर पर रखी हुई कतीली पर जमी हुई थीं। ठीक 10 बजे कार वहाँ पहुँची। मैं करीबी झाड़ियों में छुपा हुआ था। अनवर सिगरेट का तवील कश लेकर बोला, और फिर किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। लहजा यूरोपियन था, लेकिन ज़बान उसके मुतालिक खुद आप ही कह चुके हैं कि वो किसी किस्म के इशारे थे। अनवर खामोश होकर फरीदी की तरफ देखने लगा, जो अभी तक कतीली ही की तरफ देख रहा था। मैं झाड़ियों से निकलकर कार की पुष्ट पर आ गया। दरअसल मैं बोलने वाले का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसमें कामयाब ना हो सका, क्योंकि कार में अंधेरा था। अलबत्ता मैंने ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि उसमें कई आदमी थे, और फिर शायद किसी ने पीछे से मुझ पर हमला किया। कार का रंग और मॉडल वगैरह बता सकोगे? फरीदी ने पूछा। मेरा ख्याल है कि सन 46 की फोर्ड थी। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी तैयार हो गई। अब इस वक्त घर तो जाओगे नहीं? फरीदी ने पूछा। नहीं, अनवर ने कहा, लेकिन मैं हमीद के कमरे में नहीं लेटूंगा। फरीदी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं, वो घर में ही नहीं है। तब तो मैं खुश नसीब हूँ, ख्वाह मख्वाह भेजा चाट कर रख देता है। फरीदी ने कॉफ़ी की प्याली अनवर की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फरीदी कुछ कहने ही वाला था कि बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सार्जेंट हमीद कमरे में दाखिल हुआ। उसने स्याह सूट पर अलस्टर पहन रखा था। फ्लैट हेड सर की पुछ पर चिपकी हुई थी, और बाल पेशानी पर लटक आए थे।
कमरे में इन दोनों को बैठा देखकर वो ठिठक गया। शायद वो ये समझा था कि फरीदी सो गया होगा और वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाएगा, फिर सुबह को उससे कहेगा कि वो तो 11 बजे ही से वापस आ गया था। बहरहाल अनवर के सर पर पट्टी बंदी देखकर उसका जहन ने कलाबाजी खाई, और कबल इसके कि फरीदी उससे इतनी रात गए घर आने पर बास पुर्स करता। हमीद अनवर को मुखातिब करके बोला, तो आप यहाँ मज़े कर रहे हैं और वो बेचारी रशीदा परेशान हो रही है। फरीदी ने हमीद को घूर कर देखा। जी हाँ, हमीद अपनी फ्लैट हेड उतार कर मेज़ पर उछालता हुआ बोला, आप आज शाम को चंद गुंडों से लड़कर कहीं गायब हो गए थे। उस वक्त से मैं और रशीदा न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानते फिर रहे हैं। इस नाली की कीचड़ चाट कर आ रहे हो? अनवर ने मुस्कुराकर पूछा। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि फरीदी ने तेज तेज पूछा, कहाँ थे? बताया तो कि रशीदा के साथ था। अनवर की तलाश कर रहे थे? फरीदी ने जुमला पूरा कर दिया। जी हाँ, और अनवर कहाँ था? जहन्नुम में। हमीद झल्लाकर बोला और कतेली का ढक्कन उठाकर देखने लगा। शामत आई है? पता नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं देती, हमीद ने लापरवाही से कहा और प्याली में कॉफ़ी उंडेलने लगा। फिर अनवर की तरफ देखकर बोला, अब गुंडागर्दी भी शुरू कर दी है तुमने? यार किसी दिन बंद ना करा दूं तुम्हें। तुम थे कहाँ? फरीदी ने सख्त लहजे में पूछा। तब मामला गड़बड़ मालूम होता है। हमीद संजीदगी से बड़बड़ाया और फरीदी की तरफ देखकर मासूमियत से बोला, हाई सर्कल नाइट क्लब में। कल से फाटक नहीं खुलेगा, फरीदी ने कहा। आप बात तो समझते नहीं, हमीद मुंह सुकोड़ कर बोला। मैं जानता हूँ कि आजकल आप टिकल टिकल के चक्कर में पड़े हुए हैं, लिहाजा कबल इसके कि मेरी मौत आए मैं अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ करा लेना चाहता हूँ। बको मत। अच्छा नहीं बकूँगा, मैं समझा था शायद आप मेरी बकवास सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से शायद अब वो कार उस जगह ना दिखाई दे, फरीदी ने अनवर से पूछा। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, अनवर बोला। तुम हमेशा गलत सोचते हो, हमीद ने कहा। फिर बोले तुम? फरीदी उसे घूरने लगा। लेकिन गलत तो नहीं बोला। मसलन ये गुलदान, हमीद ने मेंटल पीस से एक चीनी का गुलदान उठाकर झटकेदार आवाज़ में कहा। अगर मैं चाहूँ तो इस गुलदान से हाथी निकाल सकता हूँ। क्या बकते हो? फरीदी उसे घूर कर बड़बड़ाया। खुदा की कसम हाथी निकालूंगा। अनवर बेजारी से दूसरी तरफ देख रहा था और रशीदा हंस रही थी। वो इस वक्त डाइनिंग रूम में सुबह का नाश्ता कर रहे थे। अनवर रात भर घर से गायब रहा था, इसलिए रशीदा ने सुबह ही सुबह फरीदी को फ़ोन किया था। ऐसे मौके पर वो हमेशा यही करती थी। बहरहाल फरीदी से अनवर के मुतालिक मालूम होने पर वो सीधी यहीं चली आई थी। हमीद पर अब तक हिप्नोटिज्म की मशकों का भूत सवार था, इसलिए वो अमूमन बहुत ही हल्के किस्म का नाश्ता करता था। इस वक्त भी वो थोड़ा सा पोच खाकर और एक गिलास गरम गरम दूध पीने के बाद उठ गया था और अब टहल टहल कर कॉफ़ी पी रहा था। हाँ, तो इसमें से हाथी ज़रूर निकलेगा। उसने गुलदान को मेज़ पर रखकर उसे रुमाल से ढक दिया। चैन से बैठो वरना चांटा मार दूंगा, फरीदी बोला। हिप्नोटिज्म में वो कुव्वत है कि वही चांटा अनवर के मुंह पर भी पड़ सकता है। हमीद ने हाँक लगाई, लेकिन हाथ भी रशीदा का होगा। रशीदा का सैंडल और तुम्हारा सर भी हो सकता है, अनवर ने कहा। इखलाकन उसे भी बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि फ़िलहाल तुम्हारे सर इस काबिल नहीं है और रशीदा साहिबा अपने मामूलात में भी फ़र्क न डाल सकेंगी, क्योंकि रशीदा साहिबा ये ग़िज़ा आपके नाश्ते ही के साथ मुहैया करने की आदी हैं। मुझे बदघसीटी है, रशीदा ने मुस्कुराकर कहा और कॉफ़ी का घूंट लेकर गुलदान की तरफ देखने लगी। आप खुद ही इसके साथ घसीटती फिरती हैं, हमीद मुंह सुकोड़ कर बोला, वरना ये इस काबिल है। हमीद तुम्हारी ज़बान बंद होगी या दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए? फरीदी उसे घूरने लगा। हाँ तो जनाब कदरदान भाईजान, इस गुलदान से हाथी बरामद होगा, हमीद ने उसकी बात उड़ाकर कहा। अरे अनवर, अपने दोनों हाथ अलग रखो, अगर उंगलियां फंसाए रहे तो हाथी। उसका जुमला पूरा होने से कबल ही फरीदी ने उसका कान पकड़कर बाहर निकाल दिया। हमीद ने यह सारा खड़ाक इसलिए फैलाया था कि उसे फरीदी और अनवर की उस गुफ्तगू से निजात मिल जाए जो छिड़ने ही वाली थी। आजकल वो सर खपाने के मूड में नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि ट्रांसमीटर पर सुनाई देने वाली आवाज़ें अनकरीबी वबाले जान बनने वाली हैं। अनवर को पेश आने वाले हादसे ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। बहरहाल वो दिल ही दिल में केका लगाता हुआ कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद रशीदा ने उठकर गुलदान पर से रुमाल हटाया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या है? फरीदी ने मुस्कुराकर पूछा। रशीदा ने गुलदान मेज़ पर उलट दिया। अनवर भी बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ा। पीतल का एक छोटा सा हाथी गुलदान से निकल पड़ा था। बड़ा कमीना है, फरीदी मुस्कुराकर बोला, लेकिन मैं उसे खूब समझता हूँ।
بظاہر یہ قطعی بچوں کی سی حرکت ہے، لیکن اس کا مقصد میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کیا؟ انور نے پوچھا۔ بس ڈوش دے کر نکل گیا۔ یعنی ہماری گفتگو میں حصہ نہیں لینا چاہتا تھا؟ فریدی پیتل کے ہاتھی پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دفتن چونک پڑا۔ ذرا اسے اٹھانا تو، اس نے رشیدہ سے کہا۔ رشیدہ نے وہ کھلونا فریدی کی طرف کھسکا دیا۔ فریدی اسے ہاتھ میں لے کر بغور دیکھتا رہا، پھر اسے میز پر رکھ کر انور کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے حافظے پر زور دے رہا ہو۔ حمید، اس نے آواز دی جو برابر والے کمرے میں کھڑا ہلکے سروں میں سیٹی بجا رہا تھا۔ فرمائیے، اس نے وہیں سے کھنکھناتی ہوئی آواز میں ہانک لگائی۔ یہاں آؤ، دوسرا کان میں اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ چلو جلدی۔ فریدی کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ غلام حاضر ہے جناب، زیادہ تاؤ کھانے کی ضرورت نہیں، حمید نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا۔ یہ ہاتھی کہاں تھا؟ میں کیا بک سکتا ہوں؟ حمید لاپرواہی سے بولا۔ بیکار باتیں مت کرو، فریدی نے درج ہو کر کہا۔ مذاق کے دوسرے مواقع بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ حمید نے رشیدہ سے پوچھا۔ گلدان میں تھا، حمید نے کہکا لگایا اور پھر ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ انور، یہ سب تمہاری بدولت ہوا، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ انور بھنا کر پلٹا۔ میں تم سے کہہ رہا تھا کہ انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر مت بیٹھو۔ پھر وہی بکواس، فریدی بولا۔ اگر یہ ایسا نہ کرتا تو ہاتھی زندہ اور گوشت پوش میں ہوتا۔ اچھا بیٹے، ذرا قریب آؤ، فریدی نے پیتل کے ہاتھی کی دم پکڑ کر اسے گھماتے ہوئے کہا۔ اس کی دم اس طرح گھوم رہی تھی جیسے اس کے ساتھ فکس نہ ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے دم الگ ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سوراخ دکھائی دینے لگا۔ فریدی اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے اپنی آنکھوں کی سطح تک لایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس کھوکھلے ہاتھی کے اندر کچھ دیکھ رہا ہو، لیکن ہاتھی والا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب نہیں لے گیا۔ ذرا دیکھو تو اس میں کیا ہے؟ فریدی نے ہاتھی حمید کے چہرے کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ حمید دیکھنے کے لیے جھکا، لیکن سوراخ آنکھ کی بجائے ناک سے جا لگا اور حمید تلملا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس طرح منہ بنا رہا تھا جیسے چھینک روکنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر دفتن اس پر چھینکوں کا دورہ پڑ گیا۔ فریدی بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ ارے آک چھین! حمید کمرے میں ناچ رہا تھا۔ مصیبت، آک چھین! انور اور رشید متعیر تھے۔ وہ ہنس تو رہے تھے مگر احمقوں کی طرح۔ حمید برابر چھینکے جا رہا تھا۔ یہ کیا آنکھ چھین! ارے! وہ جلاہٹ میں پیر پٹکنے لگا۔ میں تمہاری ناک سے دوسرا ہاتھی برآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، فریدی ہنس کر بولا۔ میں ہر آنکھ چھین جاؤں چھین! حمید جھلا کر اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ انور اور رشیدہ کبھی اس کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی پیتل کے ہاتھی کی طرف۔ ارے چھین مچھین! بچاؤ بچین! وہ دھڑام سے ناشتے کی میز پر آ رہا۔ اسے پکڑو، فریدی نے انور سے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ انور نے حمید کو اٹھا کر ایک آرام کرسی پر ڈال دیا۔ اسے اب بھی چھینکیں آ رہی تھیں، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پیر میں سکت نہ رہ گئی ہو۔ سرخ سرخ آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل پڑ رہی تھیں اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اماں، یہ کیا ہوا؟ انور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ حمید نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کی آنکھوں سے بے بسی جھانکنے لگی تھی اور چھینکیں ابھی تک جاری تھیں۔ پیتل کا ہاتھی میز پر پڑا ہوا تھا اور رشیدہ جھکی ہوئی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ دفتن وہ کچھ اور جھکی اور ہاتھی سے اپنا کان لگا دیا۔ ارے! وہ اچھل کر میز سے الگ ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ انور چونک کر مڑا۔ آواز اس میں سے آ رہی ہے۔ انور تیزی سے میز کی طرف جھپٹا۔ اس نے جھک کر سنا اور احمقوں کی طرح منہ پھاڑ کر حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ آواز! حمید اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھی چھی! اس نے پھر اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ فریدی ایک ہاتھ میں سرنج لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس میں سے آواز آ رہی ہے، انور نے ہاتھی کی طرف اشارہ کیا۔ حمید کا ہیپناٹزم بول رہا ہوگا، فریدی نے کہا۔ ہیپناٹزم کی چھین! حمید نے پھر اپنے منہ پر تھپڑ مارا۔ فریدی نے اس کے بازو میں انجیکشن دے دیا۔ حمید کی حالت گھیر ہو رہی تھی، لیکن فریدی کے چہرے سے بے اطمینانی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ انور نے فریدی کو اس پیتل کے ہاتھی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ فریدی حمید کو چھیڑنے میں مصروف تھا۔ میں منع کرتا تھا کہ ہیپناٹزم کے چکر میں نہ پڑو۔ حمید نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی چھینکیں اب کم ہوتی چلی تھیں۔ اس میں اتنی قوت بھی نہ رہ گئی تھی کہ وہ اس ہاتھی سے نکلنے والی آواز پر اپنے چہرے کو متعیر بنا سکتا۔
وہ سوچ رہا تھا آخر فریدی نے انور کی بات ہنس کر کیوں ٹال دی تھی۔ وہ خود اس ہاتھی کو ایک معمولی سا کھلونا سمجھا تھا، لیکن اس کے اندر سے نکلنے والی وہ تیز قسم کی بو کیسی تھی جس سے اس پر چھینکوں کا دوڑا پڑ گیا تھا۔ اس ہاتھی کے سلسلے میں اسے پچھلی رات یاد آ گئی۔ فریدی اٹھ کر انور اور رشیدہ کے پاس جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد حمید کو چھینکوں سے نجات ملی اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ فریدی نے انور اور رشیدہ کو دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اٹھا۔ پیتل کا ہاتھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخر یہ ہے کیا بلا؟ انور نے دوسرے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ ایک دلچسپ چیز، فریدی نے کہا، مگر یہ حمید کو کہاں ملا؟ فریدی اسے پھر الٹنے پلٹنے لگا۔ اس کے پیٹ میں ایک دوسرا سوراخ تھا جس کا قطر 1.25 انچ ضرور رہا ہوگا، اور اس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ یہ ٹکڑا بھی گول ہی تھا، لیکن اس کی سطح پر کئی ابھرے ہوئے نکیلے نشانات تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی بڑا ٹکڑا رہا ہو اور سوراخ کے پاس سے ٹوٹ گیا ہو۔ فریدی حسب عادت خاموش ہو گیا تھا اور انور اور رشیدہ کو الجھن ہونے لگی۔ انور تو اس کی عادات و اعتبار سے بخوبی واقف تھا، لیکن رشیدہ کو حقیقتاً اس کی خاموشی کھل رہی تھی۔ آپ نے نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے؟ وہ بے صبری سے بولی۔ کسی چھڑی کا دستہ، فریدی نے کہا اور ہاتھی کو میز پر رکھ کر سگار سلگانے لگا۔ لیکن حمید صاحب کو یک بیک چھینکیں کیوں آنے لگی تھیں؟ فریدی نے پھر ہاتھی کی دم علیحدہ کر کے اس کے نیچے سے نمودار ہونے والے سوراخ کو رشیدہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس کی ناک اس سوراخ سے جا لگی تھی۔ شاید آپ زیادہ نہیں بتانا چاہتے، رشیدہ شوخی سے بولی اور انور اسے گھورنے لگا۔ فریدی نے کہکا لگایا، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اگر یہ بات ہوتی تو میں اس کا تذکرہ ہی نہ چھیڑتا۔ رشیدہ خاموش ہو گئی۔ فریدی تھوڑی دیر بعد پھر بولا، تم نے اس میں جو آوازیں سنی تھیں اس پر مجھے قطعی حیرت نہیں، کیونکہ میں اس کے متعلق پہلے ہی سے تھوڑا بہت جانتا تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ حمید کو اس کی شرارت کا مزہ بھی اسی کے ذریعے چکھایا جا سکتا ہے۔ تو کیا حمید اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہوتا تو اپنا چہرہ اس کے قریب کبھی نہ لاتا، فریدی بولا۔ بہرحال اس کے 3 مصرف ہیں۔ یہ کسی چھڑی کا دستہ بھی ہے، اسے نسوار دان بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر ہے۔ ٹرانسمیٹر؟ انور بے ساختہ اچھل پڑا۔ ہاں، ٹرانسمیٹر۔ پچھلی جنگ میں جاپانی جاسوسوں نے اسے چین، ملایا اور انڈیمان میں استعمال کیا تھا، لیکن آپ نے اسے ٹرانسمیٹر ہی کیسے سمجھ لیا تھا؟ رشیدہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، اسے بچوں کا کھلونا بھی سمجھا جا سکتا ہے، کئی وجوہات کی بنا پر، فریدی نے پرخیال انداز میں کہا۔ ایک تو یہ لکڑی کا ٹکڑا، دوسرا سون پر یہ ابھرا ہوا نوکیلا نشان، اس کی چمک دیکھ رہی ہو، یہ کرسٹل ہے۔ آواز کی لہروں کا انجذاب اسی کرسٹل کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ لہروں کو اندر کی مشین بھی دکھاتا، ممکن ہے کھولنے پر یہ کام کا نہ رہ جائے۔ انور اور رشید خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ یہاں پر اس کی موجودگی کوئی خاص معنی رکھتی ہے؟ فریدی تھوڑی دیر بعد بولا۔ کہیں اس کا تعلق انہی لوگوں سے نہ ہو؟ انور بولا۔ نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتے، فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ آوازیں جو میں نے آفیسر کے ٹرانسمیٹر پر سنی تھیں وہ اس کے لیے قطعی بیکار ہیں۔ یہ صرف اسی ٹرانسمیٹر کی نشر کی ہوئی آوازیں قبول کر سکتا ہے جو اسی کی ساکھ سے مناسبت رکھتا ہو، اور ہمارے ٹرانسمیٹروں کے لیے یہ بالکل ہی لایعنی ہے۔ انور پھر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ خود بھی کافی ذہین، تیز اور ترار تھا، لیکن فریدی کا سامنا ہوتے ہی کچھ اسی طرح احساس کمتری کا شکار ہوتا کہ بعض اوقات تو خود کو بالکل ہی احمق تصور کرنے لگتا تھا۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، فریدی پھر بولا، جیسے ملک میں بیرونی جاسوسوں کی خاصی بڑی تعداد موجود ہو۔ وہ تو ہمیشہ ہی رہتی ہے، انور نے کہا، لیکن فی الحال وہ کسی خاص چکر میں معلوم ہوتے ہیں، ورنہ ٹرانسمیٹر پر انہیں خاص قسم کے اشارے نشر کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی۔ خیر چھوڑو، ہٹاؤ۔ ہاں، تو اس ہاتھی نما ٹرانسمیٹر کی بات ہو رہی تھی۔ اس کے استعمال کا ڈھنگ بڑا دلچسپ تھا۔ جاپانی جاسوس عموماً مذہبی پیشواؤں کے بھیس میں رہا کرتے تھے، اور اس قسم کے ٹرانسمیٹر علانیہ طور پر لیے پھرتے تھے۔ یہ ان کے ایسا کے سر پر نصب ہوتے تھے۔ ان میں وہ اپنی نسوار بھی رکھا کرتے تھے، اور نسوار سونگھنے کے بہانے مجمع عام میں بھی ان کے ذریعے بآسانی پیغام بازی کر سکتے تھے۔ میں اس سے پہلے اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، انور بڑبڑایا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، فریدی مسکرا کر بولا، اگر اس کے متعلق زیادہ لوگ جانتے تو اس کا استعمال نہ کیا جاتا۔ کیا مطلب؟ مطلب بالکل صاف ہے، فریدی نے پیتل کا ہاتھی اٹھا کر کہا۔ اس لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھ رہے ہو؟ یہ کتنا صاف شفاف ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے چھڑی سے علیحدہ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ورنہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر خاصی میل جمی ہوتی۔ انور نے سر ہلایا۔ یعنی کوئی حال ہی میں اسے چھڑی کے دستے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے؟ فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ اور پھر یہ کسی طرح چھڑی سے الگ ہو گیا۔ بہرحال اسے کوئی یہاں بھی آزادانہ طور پر ہی استعمال کرتا رہا ہے، ورنہ اسے چھڑی کے سرے پر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ انور نے پھر سر ہلایا۔ فریدی کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، لہٰذا تمہیں اس بات پر افسوس نہ کرنا چاہیے کہ تم اس قسم کے ٹرانسمیٹر سے پہلے واقف نہیں تھے۔ اس ٹرانسمیٹر کا راز عام نہیں ہے۔ مجھے اس کے متعلق ایک جاپانی جاسوس ہی سے معلوم ہوا تھا، جو اتفاقاً میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ تب پھر مجھے واقعی افسوس نہ ہونا چاہیے؟ انور مسکرا کر بولا۔ فریدی کچھ اور کہنے جا رہا تھا کہ ایک نوکر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تشتری تھی جس میں ایک ملاقاتی کارڈ رکھا ہوا تھا۔ فریدی نے کارڈ اٹھا کر پڑھا، پھر اٹھتا ہوا بولا، تمہیں تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا۔ نہیں، اب ہم بھی چلیں گے، رشیدہ نے کہا۔ حمید صاحب کو ہوش آنے پر فون کر دیجیے گا۔ میرے خیال سے کوئی تشویشناک بات نہیں ہے۔ قطعی نہیں، فریدی بولا۔ انور اور رشیدہ چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں ایک نوجوان عورت فریدی کا انتظار کر رہی تھی۔ ملاقاتی کارڈ دیکھ کر ہی فریدی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کی شناساؤں میں سے نہیں ہے۔ فریدی کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ تشریف رکھیے، فریدی قدرے جھک کر بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر فریدی کو مخاطب کر کے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، کیا فریدی صاحب بہت زیادہ مصروف ہیں؟ فریدی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا تو نہیں، کیا وہ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ کیوں نہیں، تو پھر انہیں اطلاع دے دیجیے۔ فرمائیے، میں ہی فریدی ہوں۔ اوہ، آپ؟ عورت کے انداز میں استجاب تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو فریدی سے ذاتی طور پر واقف نہیں تھے اسے بوڑھا ہی سمجھتے تھے۔ یہ عورت بھی شاید اسی خیال میں تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک فریدی کو اس طرح دیکھتی رہی جیسے اسے اس کے بیان پر شبہ ہو۔ میں نے سنا ہے کہ آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ فرمائیے، فریدی سنجیدگی سے بولا، اس کمرے کی کوئی بات اس کی دیواروں سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پرائیویٹ طور پر بھی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ جی ہاں، اکثر ایسے اتفاق بھی ہوئے ہیں۔ عورت چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ فریدی استفہامیہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 25 اور 28 کے درمیان رہی ہوگی۔ چہرہ حد درجہ پرکشش اور مطمئن تھا۔ پیشانی کی ہلکی ہلکی سلوٹیں تمغ ظاہر کر رہی تھیں۔ رنگ چمپئی تھا۔ بڑی بڑی نشیلی آنکھیں اور بوجھل پلکیں عجیب سی کیفیات کی حامل تھیں۔ آپ نے پروفیسر چودھری کا نام تو سنا ہی ہوگا، وہ آہستہ سے بولی۔ پروفیسر چودھری؟ فریدی اپنے ذہن پر زور دینے لگا۔ ایشیاٹک سائنس کانگریس کا صدر، عورت نے کہا۔ اوہ جی ہاں، فریدی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے شوہر ہیں۔ مسز چودھری، فریدی مسکرا کر بولا۔ میں ذاتی طور پر ان سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہوں۔ شاید ایک بار وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے، تب سے اب تک لاپتہ ہیں، مسز چودھری نے کہا۔ اچھا، تقریباً 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں، لیکن کیا؟ فریدی چونک کر بولا۔ میں وہی کہنا چاہتی ہوں جس کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے۔ فریدی آگے کی طرف جھک آیا۔ وہ 6 ماہ قبل اچانک غائب ہو گئے تھے، مسز چودھری مزمل آواز میں بولیں۔ میں نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کرائی تھی۔ 6 ماہ تک ان کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہو سکا، لیکن ادھر کئی دنوں سے… وہ پھر چپ ہو گئی۔ کہیے، ادھر کئی دنوں سے وہ کوٹھی میں دکھائی دیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ فریدی چونک کر بولا۔ کافی رات گئے وہ کوٹھی میں ٹہلتے ہوئے پائے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ ان کا سامنا بھی کر سکے۔ صاف صاف کہیے، فریدی بے چینی سے بولا۔ ان کا چہرہ حد درجہ خوفناک ہوتا ہے، اندھیرے میں شعلوں کی طرح دیکھتا رہتا ہے۔ اوہ، فریدی بے چینی سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اکثر وہ میرے قریب سے بھی گزرے ہیں، لیکن میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی آنکھیں گردش ہی نہیں کر سکتیں۔ عورت پھر خاموش ہو گئی۔ فریدی کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ سارے نوکر خوفزدہ ہو کر کمروں میں جا چھپتے ہیں، اور اب تو میں بھی یہی کرنے لگی ہوں۔ کتے بھونکتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ میرے یہاں کتے نہیں ہیں، وہ بولتی گئی۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔
نوکروں کا خیال ہے کہ چودھری کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور یہ انہی کا بھوت ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا سمجھوں۔ پہلی رات میں نے ان کے جلتے ہوئے چہرے کا خیال کیے بغیر انہیں آوازیں بھی دی تھیں، لیکن وہ چونکے تک نہیں، نہ ان کی پلکیں جھپکیں اور نہ آنکھوں نے گردش کی۔ میں آپ سے کیا بتاؤں کہ وہ کتنے خوفناک معلوم ہوتے ہیں۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پیروں کے علاوہ ان کا بقیہ جسم پتھر کا ہو، چلتے وقت ہاتھ بھی نہیں ہلتے۔ میرے خدا! اس نے جھک کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ فریدی کے ماتھے پر سوچ کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ اچھا، وہ غائب کن حالات میں ہوئے تھے؟ فریدی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ اچانک وہ سر اٹھا کر بولی، ایک رات وہ اپنے کمرے میں سوئے اور دوسری صبح کمرے میں نہیں پائے گئے۔ ان کا کچھ سامان بھی غائب تھا؟ نہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو غائب ہوئی ہو۔ کپڑے تو پہنے ہی ہوں گے؟ نہیں، ان کے جسم پر وہی سلیپنگ سوٹ تھا جو وہ پہن کر سوئے تھے، اور سلیپنگ گاؤن وہ کمرے ہی میں موجود تھا۔ اور آپ نے ان کے غائب ہونے کی یوں ہی سرسری رپورٹ کر دی تھی؟ فریدی نے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں نے رپورٹ درج کرا دی اور برابر اعلیٰ حکام سے بات بھی کرتی رہی، لیکن ہمیشہ یہی جواب ملا کہ تلاش جاری ہے۔ فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، آپ نے ان کے دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہوگی؟ جی ہاں، جتنے میرے علم میں تھے۔ اچھا، آج کل پیش آنے والے واقعات کی بھی رپورٹ کی آپ نے؟ کس طرح کرتی، نہ جانے کیا بات ہے، معلوم نہیں کیا حادثہ پیش آیا۔ ویسے میں خود بھوت پریت قسم کے وہموں کی قائل نہیں، میں نے نوکروں کو بھی منع کر دیا ہے کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ تو پھر آپ یہاں کیسے آئیں؟ پچھلی رات حالات نے دوسری شکل اختیار کر لی، اور جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو آپ کے پاس چلی آئی۔ فریدی اسے مشتبہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حالات کی دوسری شکل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس نے پوچھا۔ پچھلی رات وہ اوپری منزل میں چل رہے تھے، میں نیچے تھی۔ تھوڑی دیر بعد نیچے ہال میں اتر آئے اور ہمیں بھاگ کر ایک کمرے میں پناہ لینی پڑی۔ میرے ساتھ میرے 3 ملازم بھی تھے۔ ہم نے کمرہ بند کر لیا اور پھر محسوس کیا کہ ہال کی روشنی گل ہو گئی۔ دفتن بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہال میں بہت سے آدمی موجود ہوں۔ ایک آدھا چیخ بھی سنی گئی۔ ہم میں سے کسی کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ سب بھاگتے ہوئے باہر چلے گئے ہوں۔ پھر 2 آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں جو کسی عجیب و غریب زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اور دونوں کے لہجوں میں کتوں کی سی گھرراہٹ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سینوں میں منو بلغم اکٹھا ہو۔ وہ زبان نہ انگریزی تھی، نہ جرمن، نہ فرانسیسی بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے یہاں پائے جانے والی مختلف زبانوں میں سے بھی نہیں تھی۔ پھر کوئی ہال میں گرا، ایک چیخ سنائی دی، پھر بھاری قدموں کی آوازیں۔ شاید وہ دونوں بھاگ رہے تھے۔ اس کے بعد بالکل سناٹا چھا گیا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک اسی کمرے میں رہے، پھر باہر نکل آئے۔ ہال میں روشنی کی، لیکن اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے یہ دیکھا کہ نہ تو کوئی کرسی اپنی جگہ سے ہلی تھی اور نہ کوئی چیز الٹی تھی۔ شیشے اور چینی کے بڑے بڑے گلدان اپنی جگہوں پر بدستور رکھے تھے۔ ہنگامہ اتنا شدید ہوا تھا کہ پورے ہال میں ابتری ہونی چاہیے تھی۔ ہم لوگ جی کڑا کے باہر نکلے۔ باہر بھی سناٹا تھا، البتہ پائیں باغ کا پھاٹک کھلا ہوا دکھائی دیا۔ نوکر آگے بڑھتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھی، پھر ہم چاروں نے مل کر پائیں باغ کا پھاٹک بند کیا۔ واپسی میں پھر ہمارے دانت خوف سے بجنے لگے۔ چودھری صاحب اوپری منزل کی ایک کھڑکی میں دکھائی دیے۔ ان کا چہرہ اندھیرے میں دیکھتا ہوا دکھائی دیا، اور ان کی آنکھیں ہمیں دیکھنے کی بجائے ٹھیک اپنے سامنے دیکھ رہی تھیں۔ ہم پھر بھاگ کر اندر آ گئے اور ہم چاروں نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ بڑی عجیب بات ہے، فریدی آہستہ سے بڑبڑایا۔ عورت تھوڑی دیر تک فریدی کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کیا مشورہ دوں۔ کیا میں پولیس کو اطلاع دے دوں؟ ہونا تو یہی چاہیے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ ان کے غائب ہونے سے پہلے ان کا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ میرے خیال سے تو نہیں۔ وہ بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ ان کے کسی سے ایسے تعلقات ہی نہیں تھے کہ جھگڑے تک نوبت پہنچتی، لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہی رہا ہوگا جس سے ان کے زیادہ تعلقات رہے ہوں۔ یہ بتانا دشوار ہے، مسز چودھری سوچتی ہوئی بولی۔ لیکن ٹھہریے، یہاں صرف ایک ہی ایسا آدمی ہے جس سے ملنے کے لیے وہ اکثر جایا کرتے تھے، اور وہ خود بھی کبھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ کون؟ علم الاجسام کا ماہر پروفیسر درانی۔ اوہو، وہ اکثر اس کے یہاں جایا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ وہ خود سے کبھی کسی اور سے ملنے نہیں گئے، زیادہ تر لوگ انہی سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کیا آپ ان غیر ملکیوں میں سے کسی کے متعلق کچھ بتا سکیں گی؟ شاید نہ بتا سکوں، کیونکہ مجھے ان کے اس قسم کے ملنے والے یا ان کے مشاغل سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ فریدی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میرے خیال سے ابھی آپ پولیس کو باقاعدہ طور پر مطلع نہ کریں۔ میں آج کسی وقت آپ کے یہاں آؤں گا۔ میں زندگی بھر آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اس عورت کی عجیب و غریب کہانی ختم ہوتے ہی فریدی پھر اس ہاتھی نما ٹرانسمیٹر کی گھتی میں الجھ گیا۔ فی الحال وہ کوئی اور کیس لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کر دیا تھا کہ وہ دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ یہ پروفیسر درانی کی شخصیت تھی۔ تعلیم یافتہ طبقوں میں اس کا نام بہت عزت سے لیا جاتا تھا، لیکن دو ہی چار ایسے خوش قسمت رہے ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا بھی ہو۔ وہ اپنی کوٹھی سے شاذ و نادار ہی نکلتا تھا، وہ بھی بند گاڑی میں۔ روز روشن میں تو وہ بند گاڑی میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس سلسلے میں اس کے لیے کئی باتیں مشہور تھیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ اتنا بدصورت اور بے ہنگم ہے کہ پبلک کے سامنے آتے ہوئے شرماتا ہے۔ کچھ کا یہ خیال تھا کہ اسے دن میں کچھ سجائی ہی نہیں دیتا۔ زیادہ ذہین لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایسا عجیب و غریب رویہ اختیار کر کے اپنی شہرت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ ہر اس شخص کے لیے موما تھا جو اس کے متعلق تھوڑا بہت بھی علم رکھتے تھے۔ ویسے سارے ملک میں اس کی ٹکر کا ایک بھی ماہر الاجسام نہیں تھا۔ فریدی نے اس کی لیبارٹری کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس کے پاس قدیم اور جدید حیوانات کے بے شمار ڈھانچے تھے، لیکن انہیں بھی شاید دو ہی چار آدمیوں نے دیکھا ہو۔ فریدی انہیں خاص طور سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کا کوئی مناسب ہیلا آج تک ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مسز چودھری کو پھاٹک تک پہنچانے کے بعد فریدی موڑا ہی تھا کہ اسے حمید دکھائی دیا، جو برآمدے میں کلیجہ تھامے کھڑا تھا، اور دو تین نوکر دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ فریدی نے انہیں گھور کر دیکھا اور وہ چپ چاپ کھسک گئے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فریدی نے برآمدے میں پہنچ کر پوچھا۔ حمید نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور اسی انداز میں کھڑا آنکھیں پھاڑے پھاٹک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا بے ہودگی ہے؟ فریدی جھنجھلا کر بولا، تمہیں نوکروں کا بھی خیال نہیں ہوتا؟ نوکر میرے باپ تو نہیں۔ حمید پلٹ پڑا، لیکن پھر مزمل ہو کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی تک تمہارا دماغ درست نہیں ہوا؟ حمید نے پھر پلٹ کر فریدی کو دیکھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں سے غم جھانک رہا تھا۔ فریدی کو اس کی اس ایکٹنگ پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حمید ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اے برادر، یہ کس گلشن کی کلی تھی؟ کس بہرناؤ پیدا کنار کا درخوش آپ تھی؟ یہ کون تھی جو میرے دل کے سمندر کے جوار کو پھاٹا کلا کر چلی گئی؟ آ گئے اوقات پر؟ فریدی منہ بنا کر بولا، آپ تو پتھر ہیں۔ اگر اسے والد صاحب قبلہ بھی دیکھتے تو زلیخا کی طرح دوبارہ جوانی کی دعا مانگتے۔ فریدی اس کا گریبان پکڑ کر اسے اندر کھینچ لے گیا۔ وہ ٹرانسمیٹر تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ٹرانسمیٹر؟ حمید بھوکلا کر بولا، کہیں آپ کی عقل اسی کے ساتھ ہی تو نہیں چلی گئی؟ بکو مت، وہ کھلونا نہیں بلکہ ٹرانسمیٹر ہے، فریدی نے اکتا کر کہا۔ تو کیا وہ آواز؟ حمید بے ساختہ اچھل پڑا۔ تم نے سنی تھی؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، جب میں اس مصیبت میں مبتلا تھا تو انور اور رشیدہ نے کوئی آواز سنی تھی، میں اسے مذاق سمجھا تھا۔ تو کیا اس ٹرانسمیٹر پر چھینکیں براس کاسٹ کی جاتی ہیں؟ حمید ہنس کر بولا، نہیں، وہ ایک تیز قسم کی نسوار تھی جس نے تمہیں چھینکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر فریدی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ حمید حیرت سے آنکھیں پھاڑے سن رہا تھا۔ فریدی کے خاموش ہوتے ہی بولا، یہ تو بلا میں خود ہی اپنے گلے باندھ لایا ہوں۔ تمہیں وہ ملا کہاں تھا؟ جگہ کا نام شاید نہ بتا سکوں، لیکن جگہ دکھا سکتا ہوں۔ پچھلی رات جب میں نائٹ کلب سے لوٹ رہا تھا تو میں نے اسے راستے میں پڑا پایا تھا، مگر یہ عورت کون تھی؟ پھر بتاؤں گا، فریدی نے کہا۔ تم ذرا جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو۔ ابے پیاری شامت، حمید چھت کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ تو کسی حال میں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تھوڑی دیر بعد فریدی کی کیڈی لیک پھاٹک کے باہر نکلی۔ حمید فریدی کے برابر میں بیٹھا بیزاری سے منہ بنا رہا تھا۔ جان نکلنی شروع ہو گئی؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ بیکار تاؤ نہ دلائیے مجھے، حمید نے کہا۔ آپ کبھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے؟ یعنی اس ٹرانسمیٹر کا چکر چھوڑ کر آپ کو اس بیچاری کی مدد کرنی چاہیے۔ شاید تم اس کی پوری کہانی بھول گئے، فریدی ہنس کر بولا۔ میں اب بھوتوں سے نہیں ڈرتا، بشرطے کہ وہ کسی عورت کا بھوت نہ ہو۔ فریدی ہنس کر چپ ہو گیا۔ باٹم روڈ کی طرف چلیے، حمید تھوڑی دیر بعد بولا، وہ اب تک میرے ذہن پر چھائی ہوئی ہے۔
تمہارا ذہن تو اچھا خاصا کانچی ہاؤس ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے 1000 سال قبل اسے یونان میں دیکھا ہو۔ بہت اچھے، فریدی مسکرا کر بولا۔ کیا ابھی حال ہی میں رائڈر ہیگرٹ کا کوئی ناول پڑھا ہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ یونان کے کسی قدیم سنگ تراش کا شاہکار معلوم ہوتی ہے۔ یار حمید، میرا بھتیجا مت چاٹ، میرا بھیجا مت چاٹ۔ قبلہ محترم، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، دائنی طرف موڑ لیجئے۔ فرمائیے، فریدی نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ آپ عورتوں سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیجئے، ورنہ آئندہ آپ کے دشمن آپ پر گولی چلانے کی بجائے عورت پھینکا کریں گے۔ فریدی بے اختیار مسکرا پڑا۔ فرض کیجئے، حمید پھر بولا، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک مجرم آپ کی طاق میں ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ایک خوبصورت سی عورت سنبھال رکھی ہے۔ جیسے ہی آپ زد پر آئے، اس نے عورت پھینک ماری اور آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس نے اطمینان سے آپ کی گردن ریتی اور چلتا بنا۔ یار کوئی کام کی بات کرو، فریدی اکتا کر بولا۔ یہ کسی کام چور سے کہیے گا، حمید نے کہا۔ اوہ ٹھیک، یاد آیا۔ کیا آپ کسی ایسے مصنف کو بھی کام چور کہیں گے جو انگریزی کے ناولوں کا پلاٹ چرا کر اردو میں ناول لکھتا ہو؟ کیوں، اسے کیوں کام چور کہیں گے؟ بھائی، مصنفوں کے کام کو انگریزی میں وقت کہتے ہیں، جس کے معنی اردو میں کام ہوئے۔ لہٰذا میری دانش میں چور قسم کے مصنفوں کو اردو میں کام چور کہا جاتا ہے۔ لیکن تم مصنفوں پر کیوں آ کودے؟ اس لیے کہ کہیں وہ کمبخت ٹرانسمیٹر نہ کود پڑے، حمید نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر اس قسم کی چیزیں میرے یا آپ ہی کے ہاتھ کیوں لگا کرتی ہیں؟ کسی اور راگیر نے اسے کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ ٹھوکریں میرے ہی مقدر میں کیوں لکھی ہوئی تھیں؟ پچھلی رات والا حادثہ انور ہی کو کیوں پیش آیا؟ کیا یہ ضروری تھا کہ اسی درمیان میں وہ یہاں تک تار جام تک کی دوڑ لگایا کرتا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کبھی کبھی کسی تذکرہ نویس نے ان واقعات کو لکھا تو لوگ 100% غب سمجھیں گے۔ بیٹے حمید خاں، اسی قسم کے اتفاقات ہمیں مجرموں تک پہنچاتے ہیں، ورنہ ہم ساری زندگی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں، سراغ رساں غیب دان نہیں ہوتے۔ آخر اس قسم کے لغو اتفاقات پیش ہی کیوں آئے؟ حمید منہ بنا کر بولا، پھر چونک کر بولا، روک دیجئے۔ کیڈیلیک ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ حمید اتر پڑا۔ غالباً یہی جگہ تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، رات اندھیری تھی حمید صاحب، فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، حمید نے کہا، میرے پاس ٹارچ تھی، ورنہ اس کمبخت پر کیسے نظر پڑتی؟ پھر بھی، فریدی پرخیال انداز میں بولا، وہ کوئی ایسی عجیب و غریب چیز نہیں تھی کہ گرد و پیش بھی ٹارچ کی روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کرتے۔ یہ تو ٹھیک ہے، حمید تذبذب کے عالم میں بولا، لیکن سامنے والی کوٹھی کے پھاٹک پر رکھے ہوئے پتھر کے شیر اس وقت ٹارچ کی روشنی کی زد میں تھے۔ تب یہ ٹھیک جگہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سڑک پر ایسے شیر اور کہیں نہیں ہیں۔ فریدی کوٹھی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، پھر دفتن چونک پڑا اور حمید کا ہاتھ اس زور سے دبایا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ حمید کبھی فریدی کی غیر متحرک آنکھوں کی طرف دیکھتا اور کبھی کوٹھی کی طرف۔ کیا یہ شیر پتھر کے نہیں ہیں؟ حمید بھوکلا کر بولا۔ فریدی اپنی نظریں پھاٹک سے ہٹا کر حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ حمید، شاید اس بار بھی صحرا تمہارا ہی سر رہے گا۔ صحرا؟ حمید طنزی انداز میں بولا، لا حول ولا قوت، توبہ کیجئے، بھلا آپ کے ساتھ رہ کر صحرے کی نوبت کہاں آئے گی؟ خشت، فریدی نے دبے ہوئے جوش کے ساتھ کہا۔ پھاٹک پر لگی ہوئی نیم پلیٹ دیکھ رہے ہو؟ میری آنکھیں کمزور نہیں ہیں، میں پڑھ بھی رہا ہوں۔ پروفیسر BC چودھری، حمید نے کہا اور پھر یک بیک اچھل پڑا۔ یہ اسی کی کوٹھی تو نہیں جو ابھی آپ سے ملنے گئی تھی؟ تم ٹھیک سمجھے؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ تو گویا کہ واقعی شامت آ گئی؟ کیوں، تم تو ابھی اس سے ملنے کے لیے بری طرح بےتاب تھے۔ لیکن اب ان حالات میں نہیں ملنا چاہتا۔ کن حالات میں؟ فریدی نے مسکرا کر کہا۔ آپ اس کے گھر میں ہونے والے ہنگامے اور اس ہاتھی میں کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں، غلطی تو مجھ سے ہوئی کہ اس وبال جان کو ٹھوکر سے ادھر ادھر کرنے کی بجائے اپنے ساتھ لیتا گیا۔ کیا بکتے ہو؟ آؤ اندر چلیں، فریدی نے کہا اور حمید کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف لے آیا۔ انہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وزٹنگ کارڈ ملتے ہی مسز چودھری خود ہی باہر نکل آئیں۔ ان کے چہرے پر مسرت کی لہریں تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے ان کی غیر متوقع آمد پر حیرت بھی ہے اور خوشی بھی۔ آئیے آئیے، بہت بہت شکریہ۔ وہ انہیں ایک وسیع ہال میں لے آئی۔ فریدی کی نظریں زینے کی طرف اڑ گئیں، جو اوپری منزل کی طرف گیلری سے منلحق تھا۔
میں سمجھی تھی شاید آپ نے مجھے ٹال دیا، مسز چودھری بولیں۔ آپ غلط سمجھی تھیں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ کیا آپ پچھلی رات کو اسی کمرے میں تھیں؟ جی ہاں، مسز چودھری متحیر ہو کر بولی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہاں کئی کمرے ہیں، آپ نے خصوصیت سے اسی کے متعلق کیوں پوچھا؟ کوئی خاص بات نہیں، یہ میرا قیاس تھا۔ قیاس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بس یوں ہی، فریدی نے کہا اور پورے ہال کو متجسس نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کی تعریف؟ مسز چودھری نے حمید کی طرف اشارہ کیا جو دیا سلائی کا تنکا چبا رہا تھا۔ میرے ساتھی سارجنٹ حمید، فریدی مسکرا کر بولا۔ انہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ یہ بھوتوں کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اوہ، بڑی خوشی ہوئی۔ مسز چودھری نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن حمید کے انداز میں صدمہ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ فریدی سوچ رہا تھا کہ اس وقت حمید سے کوئی بھوکلاہٹ کیوں نہیں سرزد ہوئی۔ تو آپ لوگ لنچ میرے ساتھ ہی کھائیں گے نا؟ مسز چودھری نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، فریدی بولا، پھر کبھی، ہم لوگ فی الحال بہت زیادہ مصروف ہیں۔ میں نہیں مان سکتی، مسز چودھری نے کہا۔ آپ کی مرضی، حمید جلدی سے بولا۔ میں ابھی حاضر ہوئی، مسز چودھری نے کہا اور ہال سے چلی گئی۔ یہ کیا حرکت؟ میں تو ٹال رہا تھا، فریدی نے کہا۔ میں بھوتوں کا اسپیشلسٹ ہوں نا، حمید نے دیدے پھرا کر کہا، اور آپ اسی مقصد کے تحت مجھے یہاں لائے ہیں، لہٰذا میں نے جو کچھ مناسب سمجھا کیا۔ چغز ہیں آپ اچھے خاصے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اگر آپ میرا چغز پن بھی ملاحظہ فرمانے کے موڈ میں ہوں تو آپ کی بحیثیت چغز متعارف کرا دیجئے۔ بکو مت۔ نہیں بکوں گا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے خصوصیت سے اسی کمرے کے متعلق کس بنا پر کہا تھا؟ تم واقعی چغز ہو، فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اتنا نہیں دیکھ سکتے کہ صرف اسی کمرے کے دروازے کی چٹخنی اس طرف ہے، دوسرے دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں شاذ و ناداری کھولا جاتا ہوگا۔ اس دروازے کا پردہ سرکا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ میں اتنی ذرا سی باتوں پر دھیان نہیں دیتا، حمید منہ بگاڑ کر بولا۔ اسی لیے ہر موقع پر چغز ہو جاتے ہو۔ چغز کے ساتھ سلمہ ضرور استعمال کیجئے۔ ہاں، الو کے لیے اس کی قید نہیں، کیونکہ وہ عموماً کسی کا ماتحت نہیں ہوا کرتا۔ فریدی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مسز چودھری واپس آ گئی۔ چودھری صاحب کی لیبارٹری تو بڑی شاندار ہوگی، فریدی دفتن اسی طرف مڑ کر بولا۔ جی ہاں، کیا آپ دیکھیں گے؟ میں پوری کوٹھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ نچلے کمروں کو دیکھتے ہوئے وہ بالائی منزل پر آئے۔ یہیں پروفیسر چودھری کی شاندار لیبارٹری بھی تھی، جہاں چاروں طرف بڑی بڑی میزوں پر شیشے کے آلات رکھے ہوئے تھے۔ ایک مختلف انواع مشینیں بھی نظر آئیں، ان میں 6 ہارس پاور کا ایک انجن بھی تھا۔ میرے خیال سے پروفیسر کے غائب ہونے کے بعد سے یہاں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہوگی۔ نہیں، لیکن اکثر میں ان آلات کی صفائی اور دیکھ بھال کرتی رہتی ہوں۔ پچھلی بار آپ نے ان کی صفائی کب کی تھی؟ شاید 1 ہفتے قبل۔ تو اس کے بعد سے انہیں کسی نے نہیں چھوا؟ نہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ممکن ہے نوکروں میں سے کسی نے چھوا ہو۔ مجھے اس کی توقع نہیں، مسز چودھری بولی۔ فریدی جیب سے مہذب شیشے نکال کر آلات کا معائنہ کرنے لگا۔ دفتن وہ تھوڑی دیر بعد مڑا۔ قریب آئیے، فریدی نے مسز چودھری سے کہا۔ پھر وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لے کر مہذب شیشے کی مدد سے اس کی انگلیاں دیکھنے لگا۔ مسز چودھری کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ کی پچکاری مار دی ہو۔ حمید اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ البتہ فریدی کا چہرہ پرسکون تھا۔ ذرا اپنے تینوں نوکروں کو بھی بلائیے، فریدی نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ لینے کے بعد کہا۔ مسز چودھری کھڑکیوں کی طرف بڑھی۔ ٹھہریے، فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پچھلی رات آپ نے مسٹر چودھری کو کھڑکی میں دیکھا تھا؟ مسز چودھری نے ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ فریدی اس کی چوکھٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا اور مسز چودھری اسے گھور رہی تھی۔ نوکروں کو بلا لیجئے، اس نے سر اٹھا کر کہا اور پھر اس کی نظریں مہذب شیشے پر جم گئیں۔ مسز چودھری نے کسی نوکر کو آواز دے کر سبوں کو اوپر لانے کو کہا۔ فریدی نے نوکروں کے ہاتھ بھی دیکھے اور انہیں رخصت کر دیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں اور آنکھیں کسی گہری سوچ کا پتہ دے رہی تھیں۔ آپ کو یقین ہے کہ انہیں کسی نے نہیں چھوا ہے؟ مجھے یقین ہے، لیکن ٹھہریے، میں صرف اپنی اور نوکروں کی ذمہ داری لے سکتی ہوں۔ خون تو ہوگا آپ کے یہاں؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ حمید، فریدی حمید کی طرف مڑ کر بولا، فنگر پرنٹ کے فوٹوگرافر کو یہاں آنے کے لیے فون کر دو۔ حمید مسز چودھری کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ فریدی کھڑکی سے پائیں باغ میں جھانک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں واپس آ گئے۔ مسز چودھری کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔
کیا اوپری منزل اس وقت تک کے لیے مقفل کی جا سکتی ہے جب تک کہ ہمارے فوٹوگرافر نہ آ جائیں؟ فریدی نے کہا۔ جی ہاں، بہتر ہے، آپ کو تکلیف تو ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہال میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران میں حمید نے کئی بار مسز چودھری کو بے تحاشا ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پروفیسر درانی کے متعلق آپ کیا جانتی ہیں؟ فریدی نے اچانک پوچھا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں جبکہ میں نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں؟ پروفیسر چودھری سے اس کے متعلق کچھ تو سنا ہوگا؟ سننے کو تو بہت کچھ سنا ہے، آخر وہ پبلک کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ شاید اپنی بدصورتی کی بنا پر۔ وہ بہت ہی بے ڈول آدمی ہے۔ چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی اسے دیکھ کر اپنی ہنسی روک ہی نہیں سکتا۔ اکثر یونیورسٹی کے طلباء اس سے درس لیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ بھلا وہ کیسے؟ حمید نے ہم تنا اشتیاق بن کر پوچھا۔ اس کی لیبارٹری میں لاؤڈ اسپیکر فٹ ہے، طلباء وہاں بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے کمرے سے انہیں درس دیتا ہے۔ اگر کسی طالب علم کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ اس کے لیے ٹیلی فون استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی تو وہ باہر نکلتا ہی ہوگا، حمید نے کہا۔ ہاں، چودھری صاحب سے بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ ادھر 10-12 سال سے گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ اتنا بے ہنگم نہیں تھا۔ جوانی کے زمانے میں وہ خاصا سوشل آدمی تھا۔ وہ تنہا ہی ہے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ایک لڑکی بھی ہے، اسے میں نے دیکھا ہے، بڑی بھولی بھالی ہے، لیکن اس کے گھر کے گھٹے گھٹے سے ماحول نے اسے بھی نیم خپتی بنا دیا ہے۔ ایک بار وہ چودھری صاحب کے ہمراہ یہاں آئی تھی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ لنچ کے لیے گانج بجا اور وہ تینوں ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ لنچ کے دوران میں فریدی نے مسز چودھری سے پوچھا، چودھری صاحب غائب ہونے سے کچھ دن قبل کسی غیر ملکی سے ملے تھے؟ مجھے یاد نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان سے ملنے کے لیے جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ عموماً خوش طبیعت کے ہوا کرتے تھے، اس لیے میں ان کا نوٹس ہی نہیں لیتی تھی، اور نہ کبھی چودھری صاحب نے مجھے اس پر مجبور کیا۔ ویسے تو چودھری صاحب بھی خوش آدمی رہے ہوں گے، حمید نے کہا۔ قطعی نہیں، گھریلو زندگی میں وہ قطعی خوش نہیں تھے۔ عجیب بات ہے، حمید بولا۔ ہم دونوں قطعی متضاد طبیعتوں کے مالک تھے، مسز چودھری غمگین آواز میں بولی۔ انہیں سائنس سے پیار تھا اور مجھے آرٹ سے، لیکن ہم دونوں کے یہ مختلف رجحانات کبھی بنائے مخامص نہیں بنے۔ میں ان کی لیبارٹری سے اٹھنے والی بدبوؤں پر جھلایا کرتی تھی، لیکن انہوں نے میری بنائی ہوئی تصاویر کو ہمیشہ قدر اور پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا ہے۔ اکثر وہ میری تصاویر کے ماڈل بھی بنے ہیں۔ وہ مجھ سے آرٹ پر اسی انداز میں بحث کرتے تھے جیسے وہ خود بھی ایک اچھے آرٹسٹ اور میرے ہم ذوق ہوں۔ آپ مصور بھی ہیں؟ حمید اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں نہیں؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ تمہارے یہاں بھی تو تارا چودھری کا ایک شاہکار موجود ہے، وہ وینس کی تصویر۔ اوہ، تارا چودھری آپ ہی ہیں؟ حمید متحیر ہو کر بولا۔ لیکن فریدی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کی یہ حیرت قطعی مصنوعی تھی۔ اسے بھلا اس سے کیا غرض ہو سکتی تھی کہ یہ اس عورت کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو ہر عورت کو صرف عورت سمجھتا تھا اور بس۔ تو وہ تصویر آپ نے خریدی تھی؟ مسز چودھری نے مسکرا کر فریدی سے پوچھا۔ جی ہاں، پوری گیلری میں مجھے صرف وہی تصویر پسند آئی تھی اور نمائش کے ہی دن میں نے اسے خرید لیا تھا، لیکن وہ آخر تک گیلری میں لگی رہی۔ بعد کو پتہ چلا کہ اول انعام اسی تصویر کو ملا تھا۔ اس میں کیا بات پسند آئی تھی آپ کو؟ رنگوں کا امتزاج۔ جو چہرہ آپ نے پینٹ کیا تھا اس کے پس منظر کے لیے اداس شام کا انتخاب اور اس اداسی کے اظہار کے لیے مناسب رنگوں کا استعمال، اور وہ چہرہ صحیح معنوں میں کلاسیکی حسن کا حامل تھا۔ فریدی صاحب، آپ کے اندر کس کہنے مشق مصور کی روح موجود ہے؟ مسز چودھری اسے تعریفی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ دراصل پروفیسر درانی کی لڑکی آمرہ کا چہرہ تھا، اس لیے میں نے اسی کو ماڈل بنایا تھا۔ لنچ ختم کرنے کے بعد وہ پھر ہال میں آ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد فنگر پرنٹ سیکشن کے فوٹوگرافر بھی آ گئے اور لیبارٹری میں تصویریں لینے کا کام شروع ہو گیا۔ مختلف قسم کے آلات کی تصویریں لی گئیں۔ اس کھڑکی کی چوکھٹ کی تصویر بھی لی گئی جس میں پچھلی رات کو پروفیسر چودھری کا بھوت دکھائی دیا تھا۔ مسز چودھری ان ساری مشغولیات کو حیرت سے نظروں سے دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ چلتے وقت فریدی نے اس سے کہا، اب آپ کو کوتوالی میں رپورٹ کر دینا چاہیے کہ کچھ نامعلوم لوگ رات کافی گئے آپ کی کوٹھی میں گھس کر آپ کے آرام میں مخل ہوتے ہیں، اور وہ کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک تو نہ پہچانے جا سکے ہیں اور نہ پکڑے جا سکے ہیں، اور ان کی اس ہڑبوں کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ فوٹوگرافر جا چکے تھے۔ واپسی میں فریدی پھاٹک کے قریب کیاری میں جھک کر کچھ دیکھنے لگا، پھر اس نے ننھے منھے پودوں کو ہاتھ میں ڈال لیا۔ دوسرے لمحے میں وہ ایک لمبی سی چھڑی کو پرخیال انداز میں دیکھ رہا تھا۔
جس پر پالش نہیں تھی، لیکن اس کی سطح بڑی نفاست کے ساتھ ہموار کی گئی تھی، بالکل سپاٹ اور چکنی۔ پالش نہ ہونے کے باوجود بھی اس میں چمک تھی۔ فریدی مسز چودھری کی طرف مڑا۔ کیا میں اسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا۔ شوق سے مسز چودھری نے کہکا لگایا، لیکن فریدی کی سنجیدگی دیکھ کر فوراً ہی سنبھل گئی۔ فریدی کی کیڈیلیک جا چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک پھاٹک کے قریب کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ اب آفس میں چل کر سر کھپائیے، حمید منہ بگاڑ کر بڑبڑایا۔ نہیں، فی الحال آفس نہیں جائیں گے، فریدی نے کہا۔ آخر یہ ٹوٹی پھوٹی چھڑی، شرم نہیں آتی؟ گھر چل کر بتاؤں گا کہ شرم کیوں نہیں آتی، فریدی مسکرا کر بولا۔ اوہ، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ ٹرانسمیٹر؟ چل کر دیکھیں گے، فریدی نے لاپرواہی سے کہا۔ لکڑی کی ساخت تو یہی بتاتی ہے، اور اس کا سرا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ حمید خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا۔ آلات پر آپ نے جو نشانات دیکھے تھے وہ مسز چودھری اور اس کے نوکروں کی انگلیوں کے نہیں تھے، تو پھر اس کے بھوت کے ہو سکتے ہیں؟ آخر اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فی الحال کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی یہ حرکت حیرت انگیز ضرور ہے۔ 6 ماہ قبل اچانک غائب ہو گیا اور اب بھوت بن کر نمودار ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ وہ سلیپنگ سوٹ ہی پہنے ہوئے غائب ہو گیا تھا، حتیٰ کہ گاؤن بھی نہیں پہنا تھا۔ اور اب اگر وہ ہاتھی اس لکڑی پر فٹ ہو جاتا ہے تو حمید صاحب بس یہ سمجھ لیجئے کہ مزہ آ جائے گا۔ حمید نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ خیریت؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ مزہ آ رہا ہے، حمید نے کہا اور سیٹی بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا۔ پروفیسر درانی سے کب مل رہے ہیں؟ ضروری نہیں کہ اس سے ملا ہی جائے، آپ ملیے یا نہ ملیے، میں تو ملوں گا، حمید نے کہا۔ کیوں؟ میں وینس کی اس تصویر کو گوشت یا پوسٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یار تم آدمی ہو یا آدم خور؟ فی الحال میں بہت شدت سے بور ہو رہا ہوں، حمید ڈرامائی انداز میں بولا۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وینس کا ماڈل وہی تھا، کیا نام بتایا تھا اس نے؟ آمرا۔ نام بھی بڑا خوابناک ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں برسوں سے یہ نام سنتا آیا ہوں۔ میں نے کئی بار سوچا ہے کہ میں وینس کی اس تصویر کو چوم لوں گا، مگر وہ کافی اونچائی پر لگی ہوئی ہے۔ ایک بار سیڑھی لا رہا تھا کہ کتے بھونکنے لگے۔ بکو نہیں، فریدی بیزاری سے بولا۔ تو پھر کیا کروں؟ فریدی اسے گھورنے لگا۔ سامنے دیکھیے، سامنے، کہیں جہنم میں نہ پہنچا دیجیے گا۔ واقعی سڑک پر ٹریفک بہت زیادہ تھی، ذرا سی غلطی انہیں دوسری دنیا میں پہنچا سکتی تھی۔ فریدی اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ حمید گھر پہنچ کر مہمان خانے کی طرف چلا گیا، کیونکہ اسی حصے کے ایک کمرے میں تارا چودھری کی بنائی ہوئی تصویریں آویزہ تھیں۔ وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ تصویر یا اس لڑکی سے کوئی دلچسپی رہی ہو یا نہ رہی ہو، لیکن وہ اس وقت فریدی کو تاؤ دلانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس ماہ میں 1 یا 2 ہفتے کی چھٹی لے کر کہیں باہر چلا جائے گا، لیکن یہ ٹرانسمیٹر والا معاملہ بیچ میں آ کودا، لہٰذا ایسی صورت میں اس کی گلو خلاصی ناممکن تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوکر اسے تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ فریدی اپنے سونے کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ فریدی نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاندان کے لیے ڈلیاں کتر رہا تھا، حمید نے ناک پر انگلی رکھی اور لچک کر بولا، لیکن اس کے انداز میں جھلاہٹ تھی۔ اوے کمینے، فریدی نے اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ 1000 بار منع کیا ہے کہ شریفوں کی طرح۔ صحبت کا اثر ہے، حمید جلدی سے بولا۔ گیٹ آؤٹ، فریدی چیخا۔ شکریہ، حمید بھی اسی انداز میں چیخ کر باہر چلا گیا۔ اس کے سونے کا کمرہ فریدی کے سلیپنگ روم سے مہلک تھا۔ وہ بھی اپنے پلنگ پر بیٹھ کر جوتے کا بند کھولنے لگا۔ حمید جانتا تھا کہ آج رات اسے جاگنا بھی پڑے گا اور سردی بھی کھانی پڑے گی۔ بھلا فریدی اس بھوت کے درشن کیے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ آج خلاف معمول اس وقت اپنے سونے کے کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ حمید کو اس ٹرانسمیٹر کے متعلق معلومات بہم پہنچانے کی خواہش ضرور تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں اس وقت فریدی کو تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس چھڑی کا کیا ہوا، ٹرانسمیٹر اس پر فٹ ہوا یا نہیں۔ اس نے غیر ارادی طور پر اٹھ کر ریڈیو کھول دیا۔ BBC سے مغربی موسیقی براڈ کاسٹ ہو رہی تھی۔ دفتن اسے شرارت سوجی اور اس نے اچھل اچھل کر انگریزی میں گانا شروع کر دیا۔ موت بھی سالی نہیں آنا مانگتا، اوہا ای او ای، او پیارا ابابیل لوگ تم اڑا جا رہا ہے، ہم کو بھی سنگ لے جاؤ گا کہ نہیں؟ نیلے آسمان میں اوپر چڑیا لوگ بھی اڑتا ہے، مگر ہم سارا الو کا پھٹا اود بلا ہے۔ موت بھی سالی نہیں آنا مانگتا، ہوا ایو ای ایو ایو ای۔ بطخ اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے،
اونٹنی انڈے دے رہا ہے، پیاری او پیار شاہ بلوط کے درخت پر چونچ ملا رہا ہے، گھاس کو کر کے متے کو چومتا ہے، ہم سالہ بالکل اکیلا ہے، بیوی بچے کو ترس جائے گا، موت بھی سالی نہیں آنا مانگتا، ہوا او ای۔ فریدی دروازے میں کھڑا بے بسی سے ہنس رہا تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ایک ہفتے کی چھٹی، ای او ای۔ شٹ اپ، ای او ای۔ فریدی نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبا دیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ حمید کو اس پر قطعی تاؤ نہیں آیا۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر پھر ہلڑ مچانے لگا، نہ جانے کیا کیا بک رہا تھا۔ فریدی اسے سنجیدگی سے گھورتا رہا، پھر ہونٹ پھیلا کر بولا، تمہیں چھٹی مل جائے گی، اور کمرے سے چلا گیا۔ حمید تھوڑی دیر تک کھڑا مسکراتا رہا، شاید اب اسے نئی شرارت سوجی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ اپنے کمرے سے نکل کر فریدی کے کمرے میں چلا گیا۔ فریدی لیٹنے ہی جا رہا تھا کہ حمید نے اس کے سرانے کی گول میز پر سے پیتل کا ہاتھی اٹھا لیا اور دیوار سے ٹکی ہوئی چھڑی کے سرے پر اسے فٹ کرنے لگا۔ فریدی کا انداز درست ثابت ہوا۔ ہاتھی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے کا ایک ایک ریشہ چھڑی کے ناہموار سرے پر ٹھیک بیٹھا تھا۔ حمید نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ وہ دراصل فریدی کی نقل کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اسی کے مخصوص انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ بابائے آدم کا عصائے پیری ہے۔ حمید نے فریدی کے لہجے کی نقل اتاری، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، حابیل اور قابیل کی جنگ کے بعد اس پر ابابیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ فریدی بے ساختہ ہنس پڑا۔ حمید نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور آگے کی طرف جھکتے ہوئے دانت پر دانت جما کر کہنے لگا، جب آپ ہنستے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دور کسی ویرانے کے ایک چھوٹے سے مندر میں چاندنی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں، جیسے کہکشاں کی ساری لڑکیاں چھن چھن کرتی ایک دوسرے سے ٹکراتی سنگ مرمر کے فرش پر آ گری ہوں۔ جیسے تمہاری عقل، فریدی نے کہا، کسی ویرانے میں گھاس چر رہی ہو، زیادہ بچپنا بھی کھلنے لگتا ہے۔ تو جناب والا، میں آپ کی طرح ٹس تو نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اچھا کیا کہ آپ کو عورت بنا کر مرزا غالب کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، ورنہ وہ پیشہ آبا کو شاعری پر ترجیح دیتے اور آج مجھے اس حیرانی کا موقع نصیب نہ ہوتا کہ دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ بک چکے؟ جی ہاں۔ تو جا کر سو رہو، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نیند ہو۔ فریدی نے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے یہ بات مذاق میں نہیں کہی۔ حمید بھی یک بیک سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے آخری کے رہے ہوں۔ فریدی نے پھر کہا، آخر بات کیا ہے؟ حمید آہستہ سے بولا، مقابلہ ایسے آدمی سے ہے کہ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ یعنی؟ فریدی نے وہ چھڑی حمید کے ہاتھ سے لے لی اور اس کے نیچے لگی ہوئی لوہے کی سلاخ کو جھٹکا دیا، پھر چھڑی کا اوپری حصہ حمید کے چہرے کے قریب لے گیا۔ پڑھو، وہ آہستہ سے بولا۔ چھڑی کے اوپری حصے کی سطح پر مستطیل کی تھوڑی سی خلا پیدا ہو گئی تھی۔ گار ساں، حمید جھک کر بڑبڑایا، پھر سیدھا ہو کر فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ نام سنا ہے کبھی؟ سنا تو ہے، لیکن اس کے متعلق کچھ جانتے نہیں، فریدی بولا۔ یہ دنیا کا خوفناک ترین آدمی ہے۔ پچھلی جنگ میں جزائر انڈمان میں جاپانیوں کا داخلہ اسی کے دم سے ہوا تھا۔ چین کے بعض اہم مقامات اسی کی بدولت نکل گئے تھے۔ بعد کو اس نے جاپانیوں کو بھی دھوکہ دیا اور اتحادیوں سے جا ملا، پھر اتحادیوں کو بھی ایک زبردست چوٹ دے کر روپوش ہو گیا تھا۔ بہرحال آج ساری دنیا کی حکومتیں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جہاں ہی دکھائی دے اسے گولی مار دی جائے۔ حمید ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا فراز کا باشندہ ہے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، لیکن نام تو فرانسیسی ہی جیسا ہے۔ تم نے اسے فرینچ انڈو چائنیز کہہ سکتے ہو۔ اس کے باپ انڈو چائنیز تھا اور ماں فرانسیسی تھی۔ پیدائش انڈو چائنا میں ہوئی تھی اور موت شاید ہمارے یہاں ہوگی، حمید بولا۔ ایسا نہ کہو، یہ وہ شخص ہے جس کی دشمن ساری دنیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اب تک نہ تو آسمان پر رہا ہوگا اور نہ تحت الثری پر، لیکن آج تک کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ لیکن پروفیسر چودھری کی کوٹھی سے اس کا کیا تعلق؟ حمید نے کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے، فریدی نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ حمید کو اس کی فکر مندی میں تھوڑی بہت سراسیمگی بھی نظر آ رہی تھی۔ لیکن میں اسے اس لیے ڈھیل نہیں دے سکتا، فریدی خود بخود بڑبڑایا، کہ اس کا اور چودھری کی کوٹھی کا تعلق معلوم کروں، اگر وہ نظر آ گیا تو۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، مسز چودھری نے پچھلی رات کو دھینگا مچھلی کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ اگر وہ وہاں موجود تھا تو انتہائی سراسیمگی کی حالت میں وہاں سے بھاگا ہے۔ کیوں؟ اس کا ثبوت وہاں اس ٹرانسمیٹر کی موجودگی ہے۔
وہ اتنا بدحواس ہوا تھا کہ ایسی چیز وہاں چھوڑ گیا جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکتی تھی۔ ممکن ہے چودھری کا بھوت، حمید بولا، لیکن چودھری کا بھوت کیا بلا ہے؟ فریدی نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، آفس آف دی نیو اسٹار، ذرا انور صاحب کو فون پر بلا دیجئے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، ہیلو انور، میں بول رہا ہوں فریدی۔ ہاں حمید بالکل ٹھیک ہے، سنو ایک کام ہے، تم کبھی پروفیسر درانی سے ملے ہو؟ وہی ماہر العلوم الاجسام جو پبلک میں نہیں آتا؟ خیر مجھے اسی کی توقع تھی، اسے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے اور میں بھی انہی میں سے ہوں۔ ہاں تو اس سے ایک انٹرویو لینے کی کوشش کرو، لیکن خیال رہے کہ وہ تمہیں ٹیلی فون پر ہی نہ ٹال دے۔ عموماً پریس رپورٹروں کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہے۔ اندر گھسنے کی کوشش کرنا، میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ بہرحال تم اس سے بے نفس نفیس ملو گے۔ کیا موضوع چاہیے؟ موضوع بہترین ہے۔ اچھا چلو موضوع بھی بتائی دیتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں برازیل کی پہاڑیوں میں کسی قدیم جانور کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا ہے۔ ساخت کے اعتبار سے وہ ایک ہاتھی سے بھی بڑے کنگاروں کا ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے۔ تم اسی کے متعلق اس کی رائے لے سکتے ہو۔ بہرحال کوشش کرو، اگر کامیابی ہوگی تو خیر، ورنہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ تم اسے دیکھ کر اس کے کردار کے متعلق بہت کچھ بتا سکو گے۔ اچھا، فریدی نے ریسیور رکھ دیا۔ کیوں، کیا یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا؟ حمید منہ سکوڑ کر بولا، تمہارے بس کا نہیں ہے بیٹا، میں دکھا دوں گا۔ بس میری مرضی کے بغیر کسی کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ آپ مجھ پر انور کو ترجیح دیتے ہیں، اما کہہ دیا ایک بار کہ یہ کام تم نہ کر سکو گے۔ تم رپورٹروں کے ٹیکنک سے واقف نہیں ہو۔ خیر ہوگا، مجھے کیا کرنا؟ تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، فی الحال جا کر سو جاؤ۔ زبردستی سو جاؤں؟ کیا تم کل 3 بجے تک نہیں جاگتے رہے؟ یقیناً جاگتا رہا تھا، مگر یہ ضروری نہیں کہ اس وقت نیند ہی آ جائے۔ بلاؤ اسے، فریدی تلخ لہجے میں بولا، ورنہ اگر آج رات تم نے نیند کا نام لیا تو خیریت نہ سمجھو۔ آپ کے ساتھ کبھی خیریت رہ نہیں سکتی، کیونکہ وہ بھی مونس ہے۔ پھر آ گئے اسی مونس مذکر پر۔ یار میں تیرا سر کہاں دے ماروں؟ کسی نرم و لطیف سینے پر۔ دور ہو جاؤ۔ فریدی نے اس کی گردن میں ہاتھ دے کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ حمید اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حقیقتاً اسے نیند پریشان کیے ہوئے تھی، سر میں ہلکا ہلکا درد بھی ہونے لگا تھا، لیکن کل رات سے اب تک اتنے تحیر انگیز واقعات پیش آئے تھے کہ اس کے ذہن کی یکسوئی ہی رخصت ہو گئی تھی، لہٰذا ایسی حالت میں سو جانا کافی مشکل تھا۔ کسی نہ کسی طرح اسے نیند آ ہی گئی۔ کرائم رپورٹر انور سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر فکرمندانہ انداز میں رشیدہ کی طرف مڑا، جس کی انگلیاں برق رفتاری کے ساتھ ٹائپ رائٹر کے بورڈ پر دوڑ رہی تھیں۔ رشیدہ اور وہ دونوں ابھی تک نیو اسٹار ہی کے دفتر میں کام کر رہے تھے۔ عرصہ ہوا رشیدہ کے رات سے پردہ اٹھ چکا تھا اور وہ دونوں اب بھی بہترین دوستوں کی طرح ایک ساتھ رہتے تھے۔ کئی بار ان کے بعض ہمدردوں نے انہیں شادی کا مشورہ دیا اور رشیدہ راضی بھی ہو گئی، لیکن انور نے صاف انکار کر دیا۔ ان دونوں میں اکثر اب بھی نہ صرف لڑائی جھگڑے بلکہ دھول دھپے کی بھی نوبت آ جاتی تھی، مگر یہ چیز دوستانہ شکر رنجی سے آگے نہ بڑھتی۔ کچھ سوچا تم نے؟ انور اسے گھور کر بولا۔ ہاں، رشیدہ نے سر ہلا دیا۔ کیا؟ یہی کہ اس بار پھر قرض لے کر کام چلانا پڑے گا۔ میں پروفیسر درانی کے متعلق پوچھ رہا ہوں، انور جھلا کر بولا۔ اوہ، رشیدہ معصومیت سے بولی، اس کے متعلق میں نے یہ سوچا ہے کہ وہ واقعی ایک ماہر سائنسدان ہے۔ چانٹا تو نہ کھاؤ گی؟ میرا گھونسا ہضم کر دو گے؟ رشو، میں سچ مچ تھپڑ مار دوں گا، میں تمہارے گال کانوں تک پھاڑ دوں گی۔ انور تھوڑی دیر تک اسے غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ٹہلنے لگا۔ اچھا ٹائپ کرو۔ کچھ دیر بعد پھر وہ رشیدہ کی طرف مڑا۔ کر تو رہی ہوں، یہ شیٹ نکال دو اور جو میں کہوں وہ ٹائپ کرو۔ رشیدہ نے ناک منہ چڑھا کر وہ شیٹ الگ کر دیا اور دوسرا شیٹ چڑھانے لگی۔ ڈیئر مسٹر انور، وہ بولنے لگا، حالانکہ مجھے تمہاری برادری اور تمہارے پیشے سے سخت نفرت ہے اور میں نے آج تک کسی رپورٹر کو منہ نہیں لگایا، لیکن میں تمہیں یہ شرف بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ برازیل کے پہاڑوں میں جو ڈھانچہ پایا گیا ہے، اس کے متعلق اخبارات میں مضحکہ خیز قسم کی خیال آرائیاں نظر آ رہی ہیں، اور میں کئی دنوں سے اپنے ملک کے جاہل لوگوں کی اگلوں پر ماتم کر رہا ہوں، لہٰذا میں تمہیں یہ عزت بخشتا ہوں کہ تمہارے اخبار کے لیے اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میں آج شام 5 بجے آپ کو مل سکتا ہوں۔ انور خاموش ہو گیا اور رشیدہ سر اٹھا کر تحیر آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
اس کا کیا مطلب؟ شیٹ نکال دو، انور نے کہا۔ رشیدہ نے شیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ انور اسے پڑھتا رہا، پھر اس نے اس کے نیچے فاؤنٹین پین سے پروفیسر درانی کے دستخط کر دیے۔ کیوں شامت آئی ہے؟ رشیدہ سر ہلا کر بولی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بعض اوقات ہاتھا پائی تک اتر آتا ہے۔ انور رشیدہ کی بات کا جواب دیے بغیر ٹیلی فون کی طرف مڑا۔ ہیلو، وہ ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں بولا۔ پروفیسر صاحب؟ نہیں، سیکریٹری نہیں، ڈائریکٹ لنک۔ پروفیسر صاحب، میں انور بول رہا ہوں۔ عزت افزائی کا شکریہ، لیکن میں فون پر انٹرویو نہیں لوں گا، میں آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ ریسیور رکھ دیا اور اپنا کان سے ہلانے لگا۔ میں سمجھ گئی، رشیدہ نے کہکا لگایا، لیکن یہ نہ بھولو کہ ابھی تمہارے سر کے زخم کے کناروں پر بھی کھرن نہیں جمی۔ انور پھر کچھ نہ بولا۔ تمہاری مرضی، رشیدہ پھر ٹائپ کرنے لگی، لیکن اگر تمہارے منہ کا ایک بھی دانت کم ہوا تو میں تمہیں گھر میں نہ گھسنے دوں گی۔ انور تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر بولا، تم اس کے متعلق کیا جانتی ہو؟ آج سے 2 ماہ قبل اس نے ڈیلی مل کے رپورٹر کی چٹنی بنا دی تھی۔ مجھے بھی معلوم ہے، انور سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، اور جو راستہ تم اختیار کر رہے ہو وہ تو اسے بھیڑیا بنا دے گا۔ میں نے کبھی کوئی کام سوچ سمجھ کر کیا ہی نہیں۔ تب تو ٹھیک ہے، موت بھی اطلاع دیے بغیر ہی آتی ہے۔ شش، خاموش۔ انور اپنی میز پر بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ میں بھی چلوں گی، رشیدہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ نہیں، دیکھتی ہوں تم کس طرح روکتے ہو۔ اس طرح، انور نے کہا اور اٹھ کر کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ اس کمرے میں صرف وہی دونوں بیٹھے تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ رشیدہ کی طرف آیا، اس کے دونوں کان مضبوطی سے پکڑ کر 2-3 گہرے جھکولے دیے اور پھر 3-4 مرتبہ تھپڑ جھاڑ کر الگ ہٹ گیا۔ رشیدہ نے شور نہیں مچایا، پہلے اسے گھورتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کمینے، کتے، وحشی، جنگلی، یہ آفس ہے، جہنم میں جاؤ۔ آنکھیں خشک کر کے وہ پھر ٹائپ کرنے لگی۔ انور نے دروازہ کھول دیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ رشیدہ نے پھر کوئی بات نہیں کی، وہ بدستور سر جھکا کر ٹائپ کرتی رہی۔ گھڑی نے 4:30 بجائے اور انور کمرے سے نکل آیا۔ رشیدہ نے سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل پروفیسر درانی کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ موٹر سائیکل اس نے پورٹیکو ہی میں پہنچ کر روکی اور 2-3 منٹ تک انجن بند نہیں کیا۔ پوری کوٹھی شور سے گونج رہی تھی۔ ایک دبلا پتلا اور کافی لمبا آدمی برآمدے میں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کے کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا اور گردن میں شوخ رنگوں والی ٹائی تھی۔ چہرہ سفید اور زندگی کے صحت مند آثار سے قطعی محروم تھا۔ آنکھیں دھندلی اور عرق آلود تھیں۔ انور نے اسے دیکھ کر انجن بند کیا اور اسٹینڈ گرا کر سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ کیا بات ہے؟ وہ آدمی اسے خوابناک انداز میں گھورتا ہوا بولا۔ پروفیسر سے ملنا ہے، انور لاپرواہی سے بولا۔ پروفیسر سے؟ اس نے اس انداز میں دہرایا جیسے انور ملک الموت سے ملنے کا متمنی ہو۔ خود انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ انہوں نے؟ لیکن مجھے تو اس کی اطلاع نہیں۔ ارے آپ ہیں کون؟ انور نے اسے گھور کر پوچھا۔ ان کا سیکریٹری، لیکن انہوں نے مجھے بلایا ہے اور براہ راست مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ براہ راست؟ وہ اس طرح بولا جیسے خواب میں بڑبڑا رہا ہو۔ اس کی نظریں انور کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں انور کے ذہن میں ایک کینچری چڑھا ہوا پرانا سانپ کھلبلانے لگا۔ ہاں ہاں جناب، براہ راست۔ ثبوت؟ ابھی کچھ دیر قبل میں نے فون پر ان سے بات کی تھی۔ خیر میں پوچھتا ہوں، آئیے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ سیکریٹری نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ انور بیٹھ کر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی سراسیمگی کے آثار نہیں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پروفیسر نے سچ مچ اسے مدعو کیا ہو۔ سیکریٹری ماؤتھ پیس میں ہکلا رہا تھا۔ یس سر، ایک صاحب۔ اوہ یس سر، آپ نے انہیں بلایا تھا؟ یس سر، وہ یہی کہتے ہیں، یس سر۔ پھر وہ ماؤتھ پیس کو ہاتھ سے بند کر کے انور کی طرف مڑا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ انور سعید۔ سیکریٹری ماؤتھ پیس میں بولنے لگا۔ یس سر، انور سعید صاحب۔ اچھا صاحب، نہیں، صرف انور سعید۔ یس سر۔ مسٹر، آپ خود گفتگو کر لیجئے۔ اس نے ریسیور انور کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، انور کو فون میں عجیب قسم کی گھرراہٹ سنائی دی۔ کون ہو تم؟ انور سعید، نیو اسٹار کا رپورٹر۔ کیا ہے؟ عجیب طرح کی آواز تھی۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ بکواس ہے، تمہارا دماغ خراب ہے۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں پریشان کیا؟ انور اس زور سے چیخا کہ کمرہ گونج اٹھا اور سیکریٹری اسے گھورنے لگا۔
لیکن نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ انور اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میرے پاس آپ کی تحریر موجود ہے، انور جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ اچھی بات ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد آواز آئی، سیکرٹری۔ انور نے ریسیور سیکرٹری کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، یس سر، ویری ویل سر۔ جائیے۔ وہ ریسیور رکھ کر انور کی طرف مڑا۔ راہداری کے آخری سرے پر داہنی طرف مڑ جائیے گا۔ آپ چل کر دکھا دیجئے۔ میں اوہ، وہ ہکلایا۔ مجھے فون پر اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں ملی۔ انور چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر راہداری میں داخل ہو گیا۔ آخری سرے پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنی پشت پر ایک سریلی آواز سنائی دی۔ ٹھہریے۔ انور چونک کر مڑا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک دبلی پتلی اور خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کسی خوفزدہ ہرنی کی آنکھوں سے مشابہ تھیں۔ چہرے پر ایک غم آلود اضمحلال طاری تھا۔ انور دل ہی دل میں اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ ڈیڈی سے ملنے آئے ہیں؟ جی ہاں، غالباً آپ کا مطلب پروفیسر صاحب ہے، لڑکی سر ہلا کر بولی۔ آپ اس سے پہلے بھی کبھی ان سے مل چکے ہیں؟ جی نہیں۔ لڑکی کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ خدا را ان سے کسی بات پر بحث نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ انور نے پوچھا۔ کیا آپ نے ان کے متعلق کچھ نہیں سنا؟ نہیں۔ آپ کے سر پر پٹی کیسی بندھی ہوئی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ چوٹ ہے۔ تب تو آپ خدا را واپس چلے جائیے، جائیے۔ میں ان سے مل کر ہی جاؤں گا، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ لڑکی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی۔ جائیے، لیکن جیسے ہی انہیں کسی بات پر غصہ آ جائے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجا دیجیے گا، میں فوراً آ جاؤں گی۔ دائیں ہاتھ کی طرف سامنے والا کمرہ، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے 3 بار دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ضرور دیجیے گا۔ انور نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر ایک غراہٹ نما بے ہنگم آواز سنائی دی۔ انور دروازے کو دھکا دے کر بے دھڑک اندر چلا گیا۔ ایک بڑی میز کے پیچھے اسے ایک عجیب الخلقت آدمی یا جانور کا سر دکھائی دیا۔ اس کا سر کسی بھینسے کا سر معلوم ہو رہا تھا۔ گڈ ایوننگ پروفیسر، انور قدرے جھک کر بولا۔ انگریز کے بچے ہو؟ ایک چنگاڑ سنائی دی۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم جھوٹے ہو، میں نے پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے بڑی میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انور بیٹھ گیا۔ پروفیسر درانی ایک چکر کھانے والی کرسی میں دھسا ہوا تھا۔ انور نے محسوس کیا کہ سر کی نسبت اس کا جسم بھی کافی پھیلاؤ رکھتا ہے۔ وہ میری تحریر کہاں ہے؟ پروفیسر کی چنگاڑ سنائی دی۔ انور نے ٹائپ کیا ہوا خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ خط پڑھتے وقت پروفیسر درانی کا چہرہ حد درجہ خوفناک ہو گیا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں ابلنے لگیں، اور پھر انور نے اس کے حلق سے نکلنے والی بے ہنگم آوازوں کو مصلحتاً نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ یہ میرے دستخط نہیں ہیں۔ وہ چنگھاڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی عظیم الشان توند میز کے اوپر لہرانے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مغل طرز کی کسی عمارت کے گنبد متحرک ہو گیا ہو۔ وہ میز پر اپنے دونوں ہاتھ ٹیکے انور کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی سی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ میں کچھ نہیں جانتا، انور نے لاپرواہی سے کہا۔ میں تمہیں سمجھاؤں گا، وہ ایک جھٹکے کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ میں اس ڈھانچے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تمہیں بلاؤں گا۔ تم جو ایک مائل بے انحناط نسل کے تعلق رکھتے ہو، تم جس کی ذہانت مینڈک اور چوہے کی ذہانت سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، تم ایک پریس رپورٹر، کیچوے سے بدتر۔ میں تمہیں بلاؤں گا ایک سائنٹیفک مسئلے پر اظہار خیال کرنے کے لیے۔ تمہارے اوپر تو ایک چمپینزی کی کھال بھی نامناسب معلوم ہوگی۔ دفن ہو جاؤ۔ میں آپ کی زندگی میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں، انور مسکرا کر بولا۔ دفن نہیں، دفان۔ وہ میز پر گھونسا مار کر حلق کے بل چیخا اور کمرے میں کم از کم 1000 آوازیں بکھر گئیں۔ انور خاموش بیٹھا رہا۔ وہ دیدہ دانستہ یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ بھی خائف نہیں ہے۔ پروفیسر درانی کی سانس پھول رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، وہ دانت پیس کر ہانپتا ہوا بولا۔ تم نے میرا وقت برباد کرنے کے لیے یہ چال چلی ہے۔ بحیثیت بزرگ آپ کو میری اس شرارت پر ہنسی آنی چاہیے تھی، انور سنجیدگی سے بولا۔ ہنسی؟ پروفیسر اچھل کر بولا۔ مجھے کبھی ہنسی نہیں آتی، میں بندروں کی طرح دانت نکالنا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر آپ کو بنمانسوں کی طرح خاک بھی نہ اڑانی چاہیے، انور اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا۔ کیا؟ پروفیسر پھر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس وقت دنیا کے عظیم ترین سائنٹسٹ سے گفتگو کر رہا ہوں، انور کے لہجے میں بیزاری تھی۔ پروفیسر پھر بیٹھ گیا
اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ شعلہ بار ہو گئی تھیں۔ گیٹ آؤٹ! دفتن وہ اتنی زور سے چیخا کہ انور چونک پڑا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ اپنے چہرے پر ایسے آثار پیدا نہ ہونے دے گا جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ وہ اسے مرعوب ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسے شروع ہی سے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خونخوار ریچھ کے کٹڑے میں بند کر دیا گیا ہو۔ اس ڈھانچے کے متعلق دنیا آپ کے خیالات کی منتظر ہے، انور نے کہا۔ دنیا کو اگر اس کی ضرورت ہوگی تو میرے پاس باقاعدہ طور پر وفد آ جائے گا۔ اس کے لیے میں کسی حقیر پریس رپورٹر سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ! اچھا تو یہ حقیر پریس رپورٹر آپ کو اس فرونیت کا مزہ چکھا دے گا؟ انور جانے کے لیے اٹھتا ہوا بولا۔ دراصل اس کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ فریدی نے اسے صرف اس کی عادات و اطوار اور حلیہ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے ہدایت دی تھی۔ مجھ پر اپنے چھیتڑے کے ذریعے گندگی اچھالو گے؟ پروفیسر اٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، میں اتنی پست ذہنیت نہیں رکھتا۔ انور جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو، کیا تمہیں ڈیلی میل کے رپورٹر کا حشر نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، اور اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید اس نے بھیڑ کا دودھ پیا تھا۔ پروفیسر درانی اچھل کر میز کے پیچھے سے نکل آیا۔ انور کے سامنے دنیا کا 8واں عجوبہ کھڑا تھا۔ اس کا قد 4.5 فٹ سے کسی طرح زیادہ نہ رہا ہوگا، مگر پھیلاؤ خدا کی پناہ! انور سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں اتفاق سے اس پر گر ہی گیا تو اس کی ہڈیاں سرما ہو جائیں گی اور جسم امرود کی جیلی بن جائے گا۔ لیکن تم نے شاید کسی گدھی کا دودھ پیا ہے۔ پروفیسر انور کی طرف جھپٹا۔ انور اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور پروفیسر اپنے زور میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ پھر پلٹ پڑا۔ انور نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کا بھاری بھرکم جسم اسے ہلنے جلنے سے بھی باز رکھتا ہوگا، لیکن اس کا پھرتیلا پن دیکھ کر اسے چکر آنے لگے۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور انور سارے کمرے میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ پروفیسر دروازے کی خاص طور پر حفاظت کر رہا ہے۔ کمرے کی چوڑائی کم تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے ایک بار بھی اس کے قریب سے نکلنے کی کوشش کی تو موت ہی ٹانگ پکڑ لے گی۔ انور نے پوری قوت لگا کر بڑی میز الٹ دی۔ پروفیسر زخمی شیر کی طرح دھاڑ کر اس کی طرف جھپٹا۔ انور جھک کر میز کی ہوٹ میں ہو گیا۔ پروفیسر زخمی شیر کی طرح دھاڑ کر اس کی طرف جھپٹا۔ انور جھک کر میز کی ہوٹ میں ہو گیا۔ پروفیسر بھی دونوں ہاتھ بڑھا کر آگے جھکا۔ انور نے ہائی جمپ کی مشق کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کی ایک ٹانگ پروفیسر کے ہاتھ میں آ ہی گئی اور پھر انتہائی الجھن کی حالت میں بھی اسے ہنسی آ گئی۔ وہ فرش پر اوندا پڑا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں پروفیسر کے ہاتھوں میں تھیں اور پروفیسر بھی اوندا پڑا ہوا بنمانوس کی طرح شور مچا رہا تھا۔ انور کو اپنی پنڈلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن اسے اطمینان تھا کہ اب پروفیسر خود سے قیامت تک نہ اٹھ سکے گا، تاوقتے کہ اس کی ٹانگیں نہ چھوڑ دے۔ انور کوہنیاں زمین پر ٹیک کر آگے کھسکنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ اس جدوجہد کے دوران میں انور کا سر کئی بار دیوار سے ٹکرا گیا تھا اور زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ زخم پر بندھی ہوئی پٹی سے خون رسنے لگا۔ چہرے پر کئی جگہ خراشیں آ گئی تھیں۔ ناک کے قریب داہنے گال کا بہت سا چمڑا نکل گیا تھا۔ پروفیسر نے بھی شاید تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی ٹانگیں نہ چھوڑے گا۔ دونوں ابھی تک زمین پر اوندے پڑے تھے۔ پروفیسر نے چیخنا بند کر دیا تھا، البتہ اس کی چڑھی ہوئی سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ دفتن انور کو اس بیل کا خیال آیا جو اس کے پاس ہی پڑی تھی۔ اس نے خود کو آدھے دھڑ سے اٹھایا اور میز پر رکھی ہوئی برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد راہداری میں تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور وہی لڑکی اندر گھس آئی۔ ڈیڈی! وہ زور سے چیخی اور انور کی ٹانگوں پر پروفیسر کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ ڈیڈی چھوڑ دو اسے، بھاگ جاؤ! پروفیسر گھرایا۔ میں اپنا گلا گھونٹ لوں گی، وہ بلبلا کر رو پڑی۔ پروفیسر نے انور کے پیر چھوڑ دیے اور انور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ، بھاگو! وہ انور کو دروازے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ انور اس طرح نہیں بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا۔ وہ کسی ننھی سی بچی کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس نے انور کو باہر دھکیل کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ انور چند لمحے کھڑا لڑکی کے رونے کی آواز سنتا رہا۔ شاید پروفیسر اسے چمکار رہا تھا۔ وہاں مزید ٹھہرنا فضول سمجھ کر انور چل پڑا۔ اس کی حالت بڑی مضحکہ خیز تھی۔ سارے کپڑے ستیہ ناش ہو گئے تھے اور اسے یہ سوچ سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ ابھی اسے اس ہی حالت میں شہر کی سڑکوں سے گزرنا ہوگا۔ بہرحال وہ جوں توں گھر پہنچا۔ 7 بج گئے تھے اور اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ اس کے فلیٹ میں روشنی تھی۔ رشیدہ فلیٹ میں موجود تھی۔
انور کو اس حال میں دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چند لمحے خاموش کھڑی اسے گھورتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی گالوں پر چانٹوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے منع کیا تھا نا؟ انور خاموشی سے پٹتا رہا۔ پھر رشیدہ نے اپنے چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انور اس کا نوٹس لیے بغیر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ رشیدہ کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ انور کی نظریں باہر سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور فریدی کو فون کرنے لگا۔ شروع سے آخر تک کی روادات دہرانے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا اور رشیدہ کی طرف مڑ کر بولا، میرے زخم صاف کر کے بینڈیج کر دو۔ رشیدہ آنسو پوچھتی ہوئی اٹھی اور ڈریسنگ کا سامان درست کرنے لگی۔ انور سگریٹ سلگا کر ٹہلنے لگا۔ رشیدہ اب بھی روئے جا رہی تھی۔ اور رشیدہ کی بچی، مجھے آنسوؤں سے نفرت ہے، انور نے کہا اور اسے گھورنے لگا۔